میری جو جنریشن ہے وہ یہ کیوں سمجھتی ہے تیفی بٹ ہو، گوگی بٹ ہو، ڈون ہے، گینگسٹرز ہیں، ایک ڈر ہے، ایک رعب ہے. ہو سکتا ہے، لیکن وہ میں ایک بات بتاتا ہوں. دشمنی کی وجہ کیا ہے یہ پھر بتا دیں. میں اسے کہوں گا. لاہور کے گینگسٹر محمد حنیف عرف نیفا اور شفیق عرف بابا، یہ دونوں نے بلے کے خاندان کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ ملاپ کر لیا، ہاتھ ملا لیا. اس وجہ سے مخالفت کو بڑھوتی ملی ہے. جو حقیقت ہے وہ جب دنیا کو دکھائیں گے تو وہ پیچھے پوچھے گی نا کہ نیفے نے کیا کیا. ارشد امین چودھری، اس کے قتل کا الزام بھی آپ لوگوں پر لگا. یہ ہمیں تنگ کر رہا تھا، صرف وہ کہہ رہا ہوں. ٹیپو کے مرڈر کے بعد اور بلاش کے قتل سے پہلے ٹرکا والا گروپ اور تیفی بٹ یا گوگی بٹ تعلقات کیسے تھے؟ سنتے آ رہے ہیں کہ صلح ہو گئی تھی، معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے، اچانک سے تیلی لگی اور یہ قتل ہو گیا. اور بھائی جان، بلاش کا اس دشمنداری سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بھینٹ چڑھ گیا اس دشمنداری. 7 FIR ہیں اس کے خلاف. اب وہ آپ کہہ رہے ہیں بڑا معصوم ہے. احسن شاہ پر الزام لگتا ہے کہ تیفی بٹ صاحب سے احسن شاہ کا رابطہ ہوا، احسن شاہ نے اسے ٹریپ کروایا، احسن شاہ نے انفارمیشن دی تیفی بٹ صاحب کو. مظفر تیفی بٹ صاحب کے پاس ملازم تھا، وہ وہاں پر گیا، موقع کا ملزم تھا، اس نے گولی مار دی اور موقع پہ ہی جو دوسرے شوٹرز تھے انہوں نے مظفر کو مار دیا. مجھے کیا پتا ہے. احسن شاہ کے حوالے سے کیا بات آپ کے علم میں آئی؟ یہ تو اس کو قتل کیا ہے مصب نے خود اپنے ہاتھ سے بریسٹ مارا. کہانی کیا تھی کہ JIT جو ہے وہ آپ کو گناہگار کی حد تک لائی؟ قرآن پاک آپ لائیں، اس پہ ہاتھ رکھیں اور میں بھی رکھوں. کیا انہوں نے شوٹروں نے میرا نام لیا تھا؟ 1.5 سال بعد واپس آئے، منظر عام پر آئے. کیا کوئی اس طرح کی بات کہی گئی تھی کہ آپ آ جائیں، معاملات حل ہو جائیں گے؟ کوئی صلح کی طرف معاملات جا رہے تھے، ڈیل ہو گئی تھی، یا ٹریپ کیا گیا کہ بعد میں آپ کو گناہ گار لکھ دیا؟ میرے پاس شاید کوئی انہوں نے اسرائیل کا پاسپورٹ دیکھ لیا ہے. عدالت کے باہر 6 بندے شوٹر آ گئے جن کا ٹارگٹ گوگی بٹ تھا. کون ہستی ہے جو مجھے نہتا کر کے کوئی ان کے آگے بالکل اکیلا کر کے مجھے ڈالنا چاہتی ہے. آپ ایک دور میں PTI میں چلے گئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج وہ بدلہ سیاست کا آج لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں وہ 18 فروری 2024 جس دن لاہور کی ایک تقریب میں امیر بلاش ٹیپو کا قتل ہوتا ہے، اس قتل کا الزام تیفی بٹ اور گوگی بٹ پر آتا ہے. تیفی بٹ اس چیمپئن نامعلوم مقام پر ہیں، لیکن 1.5 سال کے بعد گوگی بٹ منظر عام پر آئے. گوگی بٹ اتنے عرصے تک کہاں پر تھے؟ گوگی بٹ پر اس کیس میں کیا الزام آیا؟ گوگی بٹ JIT کے سامنے بھی پیش ہوئے، لیکن JIT نے انہیں گناہ گار کیوں قرار دے دیا؟ گوگی بٹ پر ماضی میں کیا کیا الزامات لگے اور گوگی بٹ کون ہے؟ کیا ایک گینگسٹر ہیں، بدماش ہیں، ڈون ہیں، یا ایک تاجر ہیں؟ اور ہم نے اس پوڈ کاسٹ میں یہ بھی جانا کہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ کی ٹرکا والا خاندان سے آخر دشمنی ہے کیا. اور اس پوڈ کاسٹ میں نے یہ بھی جانا کہ ماضی میں ٹیپو ٹرکا والا کے قتل کے بعد کیا امیر بلاش ٹیپو اور گوگی بٹ تیفی بٹ میں صلح ہو گئی تھی؟ اور پھر ایسا کیا ہوا کہ امیر بلاش ٹیپو کے قتل کی نوبت آئی؟ احسن شاہ کے مبینہ پولیس مقابلے کا سچ کیا تھا؟ اور اس پوڈ کاسٹ میں گوگی بٹ نے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے. اس پوڈ کاسٹ کو سننے کے بعد اگر فریقین میں سے کوئی بھی اپنا موقف دینا چاہتا ہے، گوگی بٹ صاحب نے جو انکشافات کیے اس کا اگر کوئی جواب دینا چاہتا ہے تو ہمارا پلیٹ فارم اس کے لیے بھی حاضر ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اس میں اعلیٰ سطح پہ یہ JIT بنی تھی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، جی SSP انویسٹیگیشن کی سربراہی میں اس کے 4 دیگر ارکان بھی موجود تھے. یہ ایسا مرحلہ کیا آیا کہ آپ اس پہ عدم اعتماد کر گئے اور انہوں نے آپ کو گناہ گار کہا؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر تھا. انہوں نے آدھا تو آپ کو کہا کہ جی آپ تیفی بٹ صاحب، ایک واحد بات کہ جی تعریف گلشن کے ساتھ جو ہے آپ کا رابطہ رہا، اس حد تک آپ قصوروار ہیں، قتل میں، ابیٹمنٹ میں، اعانت جرم میں، اس حد تک آپ پہ ڈالا. لیکن واضح طور پہ یہ نہیں لکھا کہ جی یہ آپ باقاعدہ ملزم ہیں اس میں 100%، یہ نہیں کہا انہوں نے. لیکن آدھا تیتر آدھا بٹیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نہ ہاں میں ہے نہ نہ میں ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ وہاں ہوا کیا، کہانی کیا تھی کہ JIT جو ہے وہ آپ کو گناہ گار کی حد تک لائی اور آپ نے اس پہ اعتماد کر دیا؟ سر میں ایک بات سمجھتا ہوں، جب میں JIT میں گیا ہوں
ایس پی صاحب سے 2 ڈپٹی سے 2 انسپیکٹر تھے، تو 1-2 میرا حال اور بھی آگے ڈپٹی، وہ اپنے کسی مسئلے میں تھا، سب بیٹھ کے انہوں نے مجھ سے سوال کیا میری بے گناہی کا، میں نے انہیں ہر چیز کا ثبوت ود پروف ان کے آگے رکھ دیا۔ جو لوگوں سے انہوں نے انٹرویو بھی کیا جو میرے ساتھ گئے تھے میرے صفائی کے، انہیں بتایا گیا کہ میں گھر پہ تھا، یہ میرے نمبر ہیں، یہ بات ہے، میرا کسی چیز سے قرآنی اور رومانی کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس بات پر میں نیا بھی دیکھ سکتا ہوں، آپ کی ہر طرح کی تسلی کرانے کے لیے بھی تیار ہوں، جو میری بات ان سے ہوئی۔ پھر وہ باتیں ادھر ادھر کی شروع ہو گئی کیس کے متعلق۔ اب میرے پاس جتنے اپنی بے گناہی کے ثبوت ہے میں نے تو رکھ دیے، انہوں نے مجھے ایک بھی ایسا ثبوت نہیں دیا جو میرے خلاف تھا۔ بعد میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے آپ کو چلان کر دیا ہے کہ تیفی بٹ سے آپ کے رابطے تھے، بعد میں اور کچھ لکھ دیا، ایسے کیا۔ تیفی بٹ صاحب سے میری کو 3-4 سال پہلے کی ناراضگی چل رہی ہے۔ کس بات پہ ویسے؟ جی وہ ہمارا گھریلو مسئلہ تھا، لیکن میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ میرے یہ ماموں کے بیٹے ہیں تیفی بٹ صاحب، ان کے ساتھ میرا کافی لگاؤ ہے، کافی پیار ہے، اس لیے کہ ہماری دکانیں بھی پاس پاس ہیں سب کی۔ تو ہمارے ادھر نان کے میں جو ہے نا ہمارا نان کا، اس میں سب سے بڑے ہیں خواجہ اظہر گلشن صاحب۔ ہم سب انہیں باپ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو وہ ہمیں بچوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ بچے ہی ہمیں سمجھتے ہیں اپنے۔ وہ ان کے ساتھ ان کا کوئی آپس کا بھائیوں میں تھا کوئی اختلافات، کوئی ہو گیا کسی بات پہ۔ مجھے تیفی بٹ صاحب کو 3.5-4 سال کا عرصہ ہے، مجھے گھر پہ فون کرتے ہیں اور مجھے بلاتے ہیں، میں وہاں جاتا ہوں تو میری باتیں ہوتی رہتی ادھر ادھر کی۔ پھر مجھے کہتے ہیں کہ میری خواجہ اظہر گلشن سے ناراضگی ہے، میں نے اب ان سے بات نہیں کرنی، تو آپ بھی ان سے بات نہ کریں، انہیں چھوڑ دیں۔ میں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہمارے گھر کے خاندان کے بڑے ہیں، کوئی آپ کی کوئی ناراضگی ہوگی آج نہیں تو کل پھر ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں آپ ایسا کریں۔ وہ مجھ سے ذرا ضد رہے اس بات پہ، انہیں بڑا یقین تھا کہ میں ان کی بات کو مان لوں گا، لیکن یہ بات ماننے والی نہیں تھی میرے نزدیک۔ میں نے کہا جی میں انہیں اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہوں، جگہ پہ دیکھتا ہوں، لیکن وہ ہمارے بڑے ہیں، میں کیسے ان سے دور ہو سکتا ہوں؟ اگر ان کا فون آ جاتا ہے تو مجھے سننا پڑے گا، اگر میں چلے جاتا ہوں تو مجھے بھی ملنا پڑے گا، اگر وہ میری طرف آتے ہیں مجھے بھی ملنا پڑے گا، میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ انہوں نے مجھے کہا تو پھر ایسے کرو، آپ مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ تعلق ختم کر دو۔ میں چپ رہا، میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا۔ پھر بٹ صاحب نے مجھ سے خود ہی نہیں رابطہ کیا، وہ میرے بڑے تھے کہ جب بھی مجھے فون کرتے یا مجھے پیغام بھیجتے میں نے پھر جانا تھا ان کی طرف، لیکن انہوں نے میرا حل اس کو فیل زیادہ کر لیا اس بات کو، انہوں نے مجھ سے پھر رابطہ نہیں کیا اس دوران۔ تو نہ کوئی ایسا آدمی ہے ان کے پاس یا کوئی اور لاہور میں جو کہ میں گوگی بٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تیفی بٹ کا فون ہے اور یہ اس سے بات کر رہا تھا، یہ 3 سالوں میں 4 سالوں میں، یا یہ کہ ہم نے گوگی بٹ کو تیفی بٹ صاحب کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ یا ادھر سے وہ میری طرف کوئی آئے ہیں، 3 سے 4 سال میں کوئی ایسا شہادت نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ایسا انسان نہیں، کوئی بندہ نہیں کہ جو یہ کہ تیفی بٹ صاحب کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ گوگی بٹ سے بات کر رہے تھے۔ نہیں کوئی موبائل کی CDR کوئی؟ سر نہ ان کے پاس ہے نہ کوئی ہے، میرے 2 نمبر ان کو میں نے دیے ہیں، GIT میں دیے ہیں، میرے پہلے ان کے پاس تھے ہر چیز۔ دیکھیں گے میرا 14-15 مہینے کے بعد میں آیا ہوں، میرا خیال تقریباً اتنا مجھے لگ رہا ہے، یا 1-2 مہینے اوپر ہو سکتے ہیں نیچے ہو سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے اس کیس کو جو پہلے GIT تھی جس میں DIG عمران کشور صاحب تھے، SP تھے آفتاب پھلنوال صاحب، انہوں نے بڑا اس پہ ورک کیا، یعنی کہ وہ چپے چپے پہ انہوں نے اس کو دیکھا۔ اس میں کسی جگہ پہ میرا ذکر نہیں ہے، صرف مدعی کی طرف سے، اور جو جھوٹا شاہدی ہے اور مدعی بھی جھوٹا، مدعی نے بھی مجھے نہیں دیکھا، مدعی کہہ رہے جی یہ 2 آدمی وہاں پارکنگ میں تھے، ہم نے یہ دروازہ کھلا تھا، ہم نے دیکھا گوگی بٹ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، گاڑی کی لائٹ میں، یہ انہوں نے کہا۔ پھر وہاں سے ہم نے جو مثل جتنی بھی آئی ہیں وہ لازمی بات ہے، کوئی چلان چل رہا ہے، اس کا چلان کوئی لڑکے کوئی چلان ہوئے ہیں اس کیس کے، وہاں ہمارے وکیل نے، میرے وکیل نے، جو میرا وکیل ہے اس نے اسٹڈی کے لیے وہ وہاں سے وہ لینی تو تھی، مثلیں جتنی بھی تھیں اس میں لی ہیں۔ اس GIT کے پہلے
کسی مثل کا میں حصہ نہیں ہوں, کسی انکشاف میں نہیں ہوں. جیو فینسی انہوں نے کرائی, کہیں میں جاتے ہوئے نظر نہیں آیا, کہیں میں آتے ہوئے نظر نہیں آیا. یہ گورنمنٹ کے کتنے کیمرے ہیں, باقی لوگوں کو تو ابھی چھوڑ دیں. کہیں مجھے نہیں دکھایا گیا, نہ صفا مثل کا حصہ بنایا گیا کہ گوگی بٹ یہ جا رہا ہے فلانی روڈ سے فلانی گاڑی میں, یہ اب آ رہا ہے, یا وہاں کھڑا تھا. کوئی نہیں ہے ان کے پاس جو انہوں نے عدالت میں جمع کروا دی ہوئی ہے. اس میں میرے وکیل نے وہ کاغذ لیے اپنے کیس کی اسٹڈی کے لیے, مجھے بھی انہیں دیے, میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, میں وہ بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں. نہ میں جیو فینسی میں, نہ کسی فون کا میرا کسی کے ساتھ رابطہ ہے, نہ تیفی بٹ صاحب سے ہے کوئی رابطہ, نہ اس میں جو اور یہ نام بتاتے ہیں وہ ناموں کو بھی میں نہیں جانتا تھا. یہ اب پتہ چل رہا ہے جی فلان, یہ زید, یہ بکر جو ہمارے مقدمے پر بنے ہوئے ہیں, ان کے نام میں پہلے بھی نہیں جانتا تھا. ان کے ساتھ بھی میرا کوئی رابطہ نہیں, میرا کوئی تعلق نہیں یہ بتا سکے مجھے. جیسے میں نے اپنی صفائی دی, لازمی بات ہے جی آئی ٹی کو چاہیے تھا مجھے کہتے کہ یہ آپ گناہ گار ہیں. میں آپ کو پچھلی ابھی فائل کی بات کر رہا ہوں, پھر ان پہ آ جاتے ہیں. اس میں کوئی نہیں ہے کسی صفحہ مثل میں. پھر انہوں نے 3-4 ملزم وہاں کے اس وقوع کے پکڑے, انہوں نے انٹیروگیٹ کیا. کسی کا بھی ایک بیان نہیں ہے کہ گوگی بٹ کا اس میں کوئی رول ہے, یا گوگی بٹ کو ہم ملے, یا گوگی بٹ کو ہم نے دیکھا, یا ان سے بات ہوئی, ہماری نہیں ہوئی تو تیفی بٹ سے. کوئی بیان نہیں ہے, کسی مثل کا حصہ نہیں بنے. پھر یہ 2 بڑے جو آفیسر ہیں, انہوں نے مختلف چینلوں میں دیکھا ہے, شاید آپ کے ساتھ بھی کسی کی بات ہوئی, میں دیکھ رہا تھا. ہاں جی میں نے آفتاب پھلروان صاحب کا میں نے انٹرویو کیا, ان سے میں نے پوچھا کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ ان کے خلاف کوئی ثبوت ہیں, تو انہوں نے کہا تیفی بٹ جو ہے وہ ملزم ہے یا گوگی بٹ, دونوں نامزد ملزم ہیں. زیادہ اسٹرانگ شواہد کس کے خلاف ہیں؟ تیفی بٹ کے خلاف ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ تیفی بٹ صاحب کے ثبوت ہیں ان کے. تیفی بٹ صاحب سامنے نہیں آئے نا, ابیٹمنٹ جو آئیں گے ثابت تو کرنے وہ کی کیا وجہ بنی کہ آپ کو انوالو کیا اس جے آئی ٹی نے اس میں؟ جی وہ بھی میں بتاتا ہوں, لیکن میں ذرا تھوڑا کر لوں. جتنے انہوں نے وہ پڑھے ہیں, جو میرے پاس پہلی مثل پڑی ہوئی ہے ان کی, جو ہم نے عدالت سے لی ہے, جو میرے وکیل نے لی ہے, جو ہمارا حق بندہ تھا تو ہم نے لی, اس کے اوپر کاپیز آپ کو مل گئی کرنی تھی. اس میں کسی جگہ میں 1.5 سال میں یہ آنے سے پہلے, اس جی آئی ٹی میں آنے کے پہلے میں کہیں نہیں نظر آ رہا, نہ مجھے دکھایا جا رہا ہے, نہ مجھے کہیں بات کی جا رہی ہے کہ یہ بات کر رہا ہے. کوئی چیز نہیں ہے. ملزموں کے بیانوں میں نہیں ہوں. دیکھیں کتنا کلیئر میں پہلے سے آ رہا ہوں یہاں تک. پھر ایک ڈی آئی جی رینک کا آدمی کہہ رہا ہے, مختلف چینل میں 1-2 چینل میں دیکھا, جیسے آپ بھی گواہ ہو گئے, یہ بھی ہو گئے کہ ہم نے ان سے بات کی تھی آپ کے یہ اس کیس کے متعلق, تو انہوں نے آپ کا بھی ذکر ہوا, میرے اوپر بھی پرچہ تھا, تو انہوں نے کہا اس کا کوئی نہیں ہے, وہ ابھی ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے, وہ آئے اپنا بیان دے تو بس ٹھیک ہے. وہ میں نے بھی دیکھا, اس سلائٹیں میں نے بھی دیکھی جو چاہ رہی تھیں, جو انٹرویو ان کے چلے ہیں. دیکھیں وہ ڈی آئی جی ہے, وہ ایس پی ہے, انہوں نے سارا ہی کیس کو خود ہی پکڑا ہے. سارا کیس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود ہی دیکھا. کسی صفحہ مثل کا میں حصہ نہیں ہوں. پھر اس کی طرف آ جاتے ہیں. میں اس جی آئی ٹی میں جاتا ہوں, اس میں 2 ڈپٹی, 2 انسپیکٹر اور ایک ایس پی صاحب جو میری تفتیش کر رہے تھے, جن کے پاس میں پیش ہوا. میں نے جا کے اپنی صفائی کی ساری چاہتے دی, بندوں کو بھی انہوں نے انٹرویو کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ کاغذ ہمیں نا چھوڑ دیں, جو آپ کے ہیں بیان وہ ہمیں دے دیں. میں نے بھی اپنا بھی بے گناہی کی بات کی, لیکن مجھے وہاں سے میرے خلاف کوئی چیز انہوں نے نہ دکھائی ہے, تو نہ انہوں نے کہی ہے. میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ میرے خلاف کوئی چیز ہے, تو وہ چپ ہے. ہوتی تو لازمی بات ہے وہ مجھے دکھاتے. کوئی سوال نہیں انہوں نے کراس کوشچن کیا؟ جی وہ کیا آگے نا, آگے میں اب آ جاتا ہوں. کراس کریکشن اب کیا کیا انہوں نے میرے ساتھ. ایک ادھر ڈپٹی, میں اس کا نام لے لیتا ہوں, میاں شفقت صاحب مجھے بات کرنے لگے پچھلے ٹائموں کی, 10 سال پہلے کی بات سنا رہے ہیں, 15 سال پہلے کی. وہ میں نے نا ایسے کوئی 2 آدمی پکڑے تھے, کسی اور کیس کی مجھ سے بات کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نا گوگی بٹ نے کہا تھا یہ اس لڑائی کے ان کے خلاف ہی, جس میں بری ہوا ہوں. میں نے اس سے جواب دیا کہ وہ انہوں نے کہا اب دیکھیں میری تفتیش کون سی ہو رہی ہے اس کیس کی, وہ مجھ سے بات کیا کر رہا ہے جس میں میں بری ہوں, جس میں میں بری ہوں. اسے تو چاہیے کہ اس کیس کے متعلق میرے سے سوال کریں, میری چیز پوچھیں, مجھے بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ صفائیاں دے رہے ہو ہمارے پاس, تو آپ کی یہ گناہ گاری ہے, تو آپ کیسے بے گناہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہو. لازمی بات ہے وہاں ہم بات کر رہے تو انہیں چاہیے تھا میرے آگے رکھتے اگر ان کے پاس کوئی چیز تھی. وہ مجھ سے وہ بات کر رہا ہے.
میں نے کہا میاں صاحب آپ 15 سال پہلے کی مجھ سے بات آپ نے کی ہے، میں اس میں بری ہوں، میرا بنتا نہیں آپ کو جواب دینا، اس لیے کہ میں پولیس تفتیش میں بھی وہاں گیا، عدالتوں میں بھی گیا، باعزت میں بری ہو گیا، ایک دن کے لیے بھی میں اندر نہیں گیا اس کیس میں. یہ میں نے اس سے بات کی. میں نے کہا آپ اس سے بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا جی 2 میں نے اس میں شوٹر تھے، انہیں انٹیروگیٹ کیا تو انہوں نے کہا گوگی بٹ نے میں کہا تھا. میں کہا جی اسی بات پہ آپ آ جاتے ہیں، آپ کی بات پہ آ جاتے ہیں. پہلی تو بات ہے میں اور دونوں آدمیوں کا نام پہلے جانتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، ابھی میں اس میں بری ہوں، میرا بنتا نہیں آپ کو اس کو بات کا، لیکن آپ کی تسلی کے لیے میں بات کر لیتا ہوں کہ جے اے ٹی کو بھی پتہ چلے آپ نے کیا سوال کیا ہے تو میں اس کا کیا جواب دے رہا ہوں. میں نے کہا جی وہ 2 آدمیوں کو میں پہلے جانتا نہیں تھا. جب مجھے میرے ساتھ پرچے میں نام آئے تو مجھے پتہ چلا یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. ٹھیک ہے جی، پہلی بات یہ اس میں ایک دن کے لیے اندر نہیں ہوا. جو انہوں نے مجھ سے پرچہ کرایا تھا میں باہر سے بری ہوا. عدالتوں نے مجھے باعزت بری کیا. میں سارے طریقوں پہ کیس پہ ساری جگہ جاتا رہا. جو میں نے قانون کی جو فائل کے ہوتے ہیں نا وہ پورا اس کا نا وہ میں نے جیسے وہ قانون کی فائل چلتی اس کا ساتھ میں نے دیا. تو مجھے باعزت اللہ پاک نے بری اس میں کروا دیا ہے. تھا ہی نہ، میرا قصور ہی کوئی نہیں تھا. پھر یہ میں نے کہا میاں صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں. چلو میاں صاحب نے میں نے ایک ڈپٹی سے بات کی. میں نے کہا آپ کا تو اڈے والوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ تعلق ہے، بہت زیادہ. بلے ٹرکا والوں کے اڈے سے؟ جی. میں نے کہا آپ کا بہت زیادہ تعلق ہے. وہ اس شکل میں ہے کہ بلاج جس کیس میں آج آیا ہوا ہوں اس کے 2 راکٹ لانچر اور 12 گولے وہ آپ کے گھر سے برآمد ہوئے. میاں شفقت ڈی ایس پی گھر سے؟ جی ہاں جی. چلے اب نام ہو گیا تو نام ہی لے لیتے ہیں. میاں شفقت صاحب کو میں نے اس سے آگے یہ جواب دیا، یہ بات میں نے پوچھی، ان کے پاس جواب نہیں تھا. جو میں نے اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بتائیں، کیسے برآمد ہوئی، کیا ہوا؟ جب انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں نے انہیں کیا تھا 2 بندوں کو ٹیروگیٹ، انہوں نے گوگی بٹ سے نے کرایا. میں نے کہا ہاں سوری میں بیچ میں چھوڑ گیا تھا بات. میں نے ان کو کیا کہا، یہ ساری جی اے ٹی سن رہی. میں نے کہا میاں صاحب آپ کی بات پہ آ جاتے ہیں. اب آپ قرآن پاک لائیں، 15 سال پرانی ایک بات مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یہ کیس تو آپ کا نا پوچھ رہے ہیں، قرآن پاک آپ لائیں، اس پہ ہاتھ رکھیں اور میں بھی رکھوں. کیا انہوں نے شوٹروں نے میرا نام لیا تھا؟ اچھا آپ نے ان کو چیلنج کر دیا؟ سر چیلنج میں نے اور بھی کیا ہے جی آئی ٹی کو. یہ پہلا چیلنج میرا سن لے. میں نے انہیں کہا کہ کیا آپ نے قرآن پہ ہاتھ رکھیں گے، قرآن پاک لے آئیں، میں بھی رکھتا ہوں. آپ کہیں کہ وہ جو 15 سال پرانی آپ بات کر رہے ہیں ان کے کیس والی جس میں میں بری ہوں باعزت، وہ آپ نے بات مجھ سے چھیڑی ہے جی کہ میرے 2 شوٹروں نے مجھے کہا کہ جی اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. میں کہا اب آپ کو قرآن لانا چاہیے. میں ایس پی صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک منگوایا جائے، یہ بھی ہاتھ رکھے اور میں بھی ہاتھ رکھوں. کیا انہوں نے ایسے لفظ اس سے استعمال کیے ہیں کہ گوگی بٹ کو ہم جانتے ہیں؟ یہ اس میں چپ کر کے پوری جی آئی ٹی چپ کر گئی. کسی نے کہا ہاں لائیں. نہ اس نے مجھے جواب دیا کہ نہیں وہ ایسے نہیں تو ایسے. اس نے نہ اس میں کوئی جواب نہیں دیا، یہ چپ کر گیا. آگے پھر میں نے ایک سوال اس کے پاس رکھا. میں نے کہا میاں صاحب آپ نے آپ کے گھر سے امیر بلاج کے 2 راکٹ لانچر اور 12 گولے سن 12 میں برآمد ہوئے. 2012 میں؟ 2012 میں. کس مقصد کے لیے منگائے تھے وہ جو ہمیں بعد میں تفتیشوں میں پتہ چلا وہ میرے اور تیفی بٹ صاحب کے گھروں پہ اور ہماری گاڑیوں کو ہٹ کرنے کے لیے منگوائے گئے تھے. وہ کسی سالگرہ پہ چلانے کے لیے تو نہیں نہ ہوتا، یہ جدید اسلحہ دہشت گردی کا اسلحہ. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ کرنا کس نے تھا؟ جی وہ دہشت گردوں سے عام آدمی تو اسے یوز نہیں کر سکتا. جو ان کے ٹرکوں میں جو خانے بنائے گئے ہیں اس میں یہ اسلحہ بھی وہاں سے منگواتے ہیں نسل در نسل. جتنی یہ دہائیوں کی باتیں کرتے ہیں یہ ساری دہائی سے یہی کام ہے. خانے بنے ہوئے ہیں وہاں ہی وہ چرسبل منگواتے ہیں، افیم منگواتے ہیں، پاؤڈر منگواتے ہیں. جو جسی کو جو چیز ہو جو اپنے لیے انہوں نے بیچنی ہو وہ بھی وہاں سے ہی آتی ہے. یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کا کام کیا ہے، ان کا منشیات کا اور بلیک کا کام ہے، سب سے بڑا ان کا کام ہے. یہ تو ٹرکوں کو دوسرے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہیں اسی ٹرکوں میں سے آیا. اس میں جب وہ میاں شفقت کا نام آیا 12 کو کہ اس کے پاس یہ ہے. نلکھے میں ڈی ایس پی تھا عابد پہلوان.
DSP, उसने किसी केस में इसे इंटरोगेट कर रहा था, तो ये वहाँ इंकशाफ हुए, इसने कहा हमारे पास रॉकेट लॉन्चर भी है। वो उसने अपने ऊपर अफसरों से बात की, वो मियाँ शफकत के घर से बरामद किए गए। फिर पता नहीं अब उस वक़्त की टीम की बात होगी, उन्होंने वो बोले गाड़ी में डाल दिया। जो सिर्फ उसका कसूर ये था कि बलाज ने कहा ये चीज़ें उसके घर छोड़ो, मियाँ शफकत के घर ना। उसमें फिर बाद में पता चला मियाँ शफकत को क्यों निकाल दिया गया, बलाज से क्यों नहीं ये चीज़ पूछी गई, ये असला जो आपने दहशत गर्द असला मंगवाया किस लिए मंगवाया। लेकिन दौरान तफ्तीश उसने वहाँ इंकशाफ किया कि मैंने ये बलाज ने इन लोगों के लिए मंगवाया। नहीं, ये सफ़ाई मिसल पे रिकॉर्ड पे मौजूद है बात। जी नहीं, मेरा हाल होगी या नहीं होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो पता चला बात का ये इसलिए लाया गया। तो ऑर्गन का इसका तो कोई मकसद नहीं था, ये आप लोगों को हिट करने के लिए लाया गया था ये चीज़ मंगवाई। इसका क्या जवाब दिया JIT ने? JIT ने भी कोई जवाब नहीं दिया, मियाँ शफकत ने भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने ये भी नहीं कहा ये मेरे पे झूठा इल्ज़ाम है, या तरदीद नहीं की इसकी? किसी ने नहीं की। कुरान मान उठा के सारी JIT बता दे, JIT उसकी तरफ देखने लगी, उसने सर नीचे कर लिया। इस बात का ना उसने हाँ में जवाब दिया ना में दिया। आप मुझ पे इल्ज़ाम लगाएंगे जैसे आ लगा, तो मैं तो बात कर रहा हूँ ना कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो वो भी कह देता कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ये आपने गलत किया है। ये तो मैंने उसी JIT में सवाल किया, एक दो और भी अफसर आके बैठ के, वो मेरा हाल अपने किसी केस में आए हुए थे, वो SP के ऑफिस में आके वो भी साइड पे बैठ के साथ ये सब सुन रहे हैं। मेरे साथ 2 आदमी हैं, मेरे साथ 2 वकील हैं, जो मेरे 2 सफाई के भी हैं, 2 मेरे वकील हैं, वो भी सुन रहे हैं। ये कुरानी मानी इसने ना मुझे कहा है मेरे पे इल्ज़ाम सही है या गलत है। वो सन्नाटा पड़ गया, सब इसकी तरफ देख रहे हैं, इसने सर नीचे कर लिया इस बात पे, कोई इसने उस पर जिरा नहीं की मेरी बात पे, जो सच जो थी। आप ये बताएं कि जो JIT दूसरी बनी है, इसमें आपका मुखालिफ ऐसा शख्स, ऐसा DSP शामिल किया गया, जो मैं बात समझ रहा हूँ जी सर। ऐसा DSP शामिल किया गया जो पहले से आपके मुखालिफ था, तो उस JIT पे आपने पहले, आपको पता नहीं था कि उसमें शफकत साहब शामिल हैं? सर मैं वहाँ गया हूँ तो इनका दीदार वहीं हुआ है, ये सबसे लेट आए हैं। ये सबसे लेट आए हैं, तो आके फिर बैठ के, यानी कि हमारी बात शुरू होने से ज़रा लेट आए हैं। बात नहीं, आपका तारुफ है पहले का जी मियां शफकत साहब को आपका? जी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा हाँ जी। कि इनका मेरे साथ कैसे तारुफ हुआ। एक केस पे ही हुआ था। इनको जो वहाँ मैंने JIT को ये बात की, इन्होंने आगे कोई जवाब नहीं दिया। फिर SP साहब वहाँ से उठे हैं, किसी कॉल सुनने गए हैं या नमाज़ पढ़ने गए हैं, तो हम बैठ के मैंने इन्हें एक और बात कही JIT को, कुरानी मानी, लफ्ज़ टू लफ्ज़ आपके आगे बता रहा हूँ, रख रहा हूँ। मैंने कहा भाईजान, मैं एक चैलेंज के साथ आपसे एक सवाल करूँ, उसका जवाब मुझे मिलेगा? चैलेंज, मैंने फिर दोहराया, चैलेंज के साथ। दूसरा चैलेंज है, पहले आपने वो किया। वो तो मैंने बात की ना हकीकत, ये अब मैं कह रहा हूँ चैलेंज। क्या कहते हैं? चैलेंज नहीं, वो चुप रहे, देखते रहे मेरी तरफ। मुझे उन्होंने हाँ ना नहीं कहा, बल्कि देखा। मैंने कहा जी मैं एक चैलेंज आपके साथ चैलेंज कर रहा हूँ, आपकी सब की नौकरी और जॉब जो है लाहौर में है ज़्यादा, ठीक है। मैंने कहा मैं अपनी ज़ात की एक बात कर रहा हूँ। 2010 में मुझ पर पर्चा होता है टीपू ट्रकों वाला का, उसमें मैं 109 में आप जी, उसमें मैं बरी हो गया। मेरा कोई उसमें रोल कोई किसी किस्म का नहीं था, ना मेरे इल्म में। मैं कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी, वो मैं हॉस्पिटल से घर गया हूँ, तो अगले दिन मैंने फिर जाना था शहरयार साहब को अपने बाईपास जिन दिनों में आप जी बाईपास ने वो स्टैंड, हाँ जी। तो वो मैंने अगले दिन जाना, तो फिर इधर ही हमारा एक और घर है, मैं वहाँ रेस्ट में यानी कि रुक गया। मैं कल फिर उधर से आऊँगा ग्वाल मंडी से, तो मैं इधर से चला ख्वाजा शकील साहब भाई, जी, मेरे बड़े भाई का घर, ठीक। मैं वहीं रुक गया। मैं TV पे देखता हूँ ये चीज़, जैसे अब भी मैंने TV पे देखी थी ये बात। तो मैं लेटा होता हूँ, तो वो चले वो बात और है, तो नज़दीक आते हैं बात के, उसमें भी मैं बरी हो गया, ठीक है जी। उस केस में भी जो मुझ पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ये 2 पहले इनके घर से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगे, मेरी ज़ात के ऊपर, मैं दोनों से बाइज़्ज़त बरी हो गया। अब ये तीसरा ये लगा, ये इल्ज़ाम। अच्छा, पहले कौन कौन से 2 थे? एक टीपू और उससे पहले
ایوان عدل والا جی، یہ جو جس کی بات کر رہا ہے ٹیپو کے ساتھی مارے گئے. وہ اس میں ایک دن کے لیے بھی اندر نہیں گیا. عدالت سے مجھے انصاف ملا. پھر میں یہ بتاتا ہوں، یہ میں نے ایک جگہ پہ آگے جو ہم ایک افسر بڑے افسر کے پاس گئے ایک دن، تو میں نے وہاں جے آئی ٹی کے متعلق کیا بات کی وہ میں بتاتا ہوں. پہلے چیلنج کی بات سن لیں. میں نے کہا یہ 2010 سے لے کر یہ 22-23 کا میرا حل ہوگا 12-13 سال ہو گیا. غلام محمود ڈوگر سی سی پہ لاہور آتے ہیں، ٹھیک ہے جی. وہ مجھ پہ 5 پرچے دیتے ہیں جھوٹ. 5 جی میں بتاتا ہوں ان کو کیا مجھ سے ناراضگی تھی. 5 پرچے وہ مجھ پہ اس دور میں دیتے ہیں، جو میں ایک مہینے میں باعزت بری ہو گیا. میں نے کہا 2010 سے آخری پرچہ جو میرا وہ ہوا، اس میں بھی میں بے گناہ تھا، ٹھیک ہے جی. وہاں سے لے کے اب 13 تک 2023 میں آ جائیں، 22 میں آ جائیں، 23 پہ آ جائیں، یہ 5 پرچوں سے پہلے مجھے آپ بتائیں کوئی لاہور میں، کوئی پنجاب میں، کوئی پاکستان کے کسی تھانے میں میرے خلاف درخواست آئی؟ یہ 13-14 سال میں، کوئی 13 مہینے کی میں بات نہیں کر رہا، 13 دنوں کی بات نہیں کر رہا، 13 سے 14 سال میں کوئی درخواست آئی میرے خلاف؟ یہ چپ. میں نے آپ پہ خود ہی جواب دیا نہیں آئی. یہ اب دے نہیں رہے. حق کی بات ہوتی تو یہ سارا لاتے، ٹھیک ہے جی. یہ اب گم سم مجھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. میں نے کہا جناب کوئی آئی درخواست؟ میں نے خود ہی جواب مجھے دینا پڑا. میں نے کہا نہیں آئی. پھر آپ نے ہزاروں لاکھوں پنجاب میں، لاہور میں گروپ انٹیروگیٹ کیے. اتنے 13 سال میں اتنے تو ہو جاتے ہیں، اتنا انہوں نے پکڑے ہوں گے. سارے پنجاب کی میں نے بات کی ادھر. میں نے کہا کسی جگہ پہ صفا مثل کا میں حصہ بنا ہوں؟ کسی 13 سال میں کوئی انکشاف میں ہوں کہ ہم گوگی بڑھ کے بندے ہیں؟ یہ صلاح گوگی بڑھ نے دیا، انہیں کہا اس کو چوڑ لگا دو، اس کو مار دو، کوئی واردات میں. پھر وہ چپ. میں نے کہا نہیں. پھر اس کے بعد ایک سی سی پہ آتا ہے 14 سال کے بعد. یہ پیچھے میرا ریکارڈ ہے 10 سے لے کے وہاں تک، کہ ایک درخواست ہی نہیں میرے خلاف گئی کسی تھانے میں، کسی انکشاف کا میں حصہ نہیں بنا. یہ 13-14 سال کی بات ہوگی. پھر وہ جناب آ جاتے ہیں سی سی پی او صاحب. ان کو مجھ پہ کیا، یہ آپ غلام محمود ڈوگر کی بات کر رہے جی ہیں؟ وہ کر رہا ہوں. جب وہ ڈی آئی جی لاہور تھے تب وہ بیٹھتے تھے میاں اعجاز بکیے، ان کے پاس ان کا آنا جانا تھا. دوسرے تیسرے دن یا رات کو ان کی وہاں گزرتی تھی، ٹھیک ہے جی. میں مجبوراً انہیں بکیا کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ اس نام سے مشہور ہے، ورنہ مجھ میں ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو ایسے نام سے پکاروں. لیکن اگر میں نہ اس کا یہ پورا تعارف کراتا تو آپ کو پتہ نہیں چلنا تھا. میاں جاز صاحب، ٹھیک ہے جی. پہلے میں نے تو ان کا لے لیا، لیکن اب میں کہتا ہوں میاں جاز صاحب کے فارم ہاؤس پہ یہ بیٹھتے تھے. ان کی راتیں وہاں تھی. وہ ان کا اور میرا ایک دوست ہے، اس کا نام ہے ہیپی ڈیفنس میں پراپرٹی کا کام کرتا تھا. کوئی چوہان صاحب ہے، ہیپی تھا، وسیم صاحب تھے، ایسے ایک باجی کہتے تھے وہ تھی. وہ فارم کاٹتے تھے، زمینیں لیتے تھے. ہیپی کا ڈوگر صاحب سے ملنا جلنا اور پیار تھا جیسا اس کا میرے ساتھ تھا. ہیپی نے یہ ٹیم ان کے وہ پراپرٹی کا کام کرتے تھے. یہ غلام محمود ڈوگر صاحب لاہور میں ڈی آئی جی سروس میں کر رہے تھے. وہ اس لیے نا انہوں نے وہ پارٹی ڈھونڈ کے نا ایک اچھی پارٹی جو ان کو منافع دے رہی ہے، یہ ان کے کام آ رہے ہیں، جو بھی وہ کروانا چاہ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، اور اس کے عوض یہ کہیں فارم لے رہے ہیں، کہیں پیسے لے رہے ہیں. یہ چل رہا ہے سسٹم. جو اب وہ ہیپی ہے وہ میرا بھی دوست ہے. وہ ادھر کی ساری باتیں مجھے بتا رہا ہے کہ آج یہ ہوا، کل ہوا، پرسوں یہ ہوا، ہم نے ایسے کیا. میرا اچھے دوستوں میں ہے، کوئی برائی کی شکل میں نہیں کر رہا. وہ کاروباری کر رہا ہے. وہ ڈوگر صاحب کو بھی پھر حصہ دار ہو گئے، ڈوگر صاحب نے یہ کر دیا، پھر انہوں نے ان کے لیے یہ کیا، یہ باتیں کر رہا ہے. اور میری جا کے اس سے باتیں کر، ان کو پتہ تھا یہ ادھر بھی جاتا ہے، اس کا بھی بڑا پیارا. ڈوگر صاحب نے ایک دن اسے کہا کہ گوگی بٹ کو لے کر آؤ ہماری پارٹی میں. یہ نہیں کہا ہمارے آفس میں لے کر آؤ کہیں اور، اسے ہماری پارٹی میں لے کر آؤ. وہ مجھے ہیپی بتاتا ہے کہ وہ مجھے لینے آتا ہے. کہتا ہے لیکن مجھے اندر کی بات کا پتہ ہے، لیکن میں آپ میرے بھائی ہیں، میرا آپ کے ساتھ بڑا پیار والا اچھا طریقہ دل والا تعلق ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی والدہ کے پلاٹ ہے ڈوگر صاحب کی
قبضہ چھڑوانا اس کا، یہ آپ کو یوز کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا یار ہیپی، میں نے اپنی ذات کے جو میں نے اور جگہ بھی کہا، وہ جگہ آگے آئے گی، میں بتا دوں گا کہ میں یہ لفظ ان کو بھی بتا کے آیا جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ ڈی آئی جی ذیشان صاحب کو یہ میں نے سٹوری بتائی، میں نے انہیں یہ کہا کہ میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں قبضہ کبھی کیا، تو میں نے اس کے لیے کیوں کرنا تھا؟ میں نہیں کیا۔ وہ ہیپی چلے گیا، ایسے جیسے آیا ویسے ہی چلے گیا۔ پھر اس نے 2-4-8 دن کے بعد پھر اسے کہا، اس کو اب جلدی تھی کہ وہاں جو پلاٹ میری والدہ کے نام ہے وہ ہم لے، اس نے پھر بھیج دیا، وہ پھر گیا، اس نے پھر بہانہ لگا دیا کوئی میری طرف سے۔ اب جس سمجھدار تو یہ ہوتے ہیں، تو ہے بھی تھا بڑا، تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ جھوٹ بولتا آگے، وہ میرے پاس آنا نہیں چاہ رہا۔ یہ 2-3 مرتبہ ایسے ہوا، پھر چپ ہو گیا مجھے بلانے پہ بھی۔ پھر اس نے ایک بعد میں پتہ چلتا ہے، اس نے ایک 3 کنال کی جگہ پہ قبضہ کر لیا، اس نے جگہ گھر بنایا اس کے پلاٹ کو ایز اے ڈیوٹی ڈی آئی جی۔ وہ چیف منسٹر صاحب اس وقت تھے میرا شہباز شریف صاحب، ان کے پاس وہ بات چلی جاتی ہے، شکایت چلی جاتی ہے، وہ نوٹس اس کا لیتے ہیں، وہ اس کو او ایس ٹی بنا دیتے ہیں۔ اچھا ڈی آئی جی کے طور پہ تبدیل کیا تھا اس کو، ٹھیک بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، او ایس ڈی بنا دیا اور اس کی فائل پہ لکھ دیا کہ یہ اس کو کوئی فیلڈ پوسٹنگ نہ دی فیلڈ پوسٹنگ نہ جائے، یہ آرڈر تھا اس وقت، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ وہ میری بات کی دیکھیں آ کے تصدیق ہو گئی، وہ اس شکل میں وہاں سے نکل گیا، اتارا گیا۔ اب یہ 12 سال 13 سال بعد یہ واقعہ ہو گیا کہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ آ گئی اور اس کو لاہور کا سی سی پی کا عہدہ مل گیا۔ اس کو اب اس کے دل میں میرے لیے وہ نفرت تھی، کوڑ تھی، برائی تھی کہ اس نے میری بات کیوں نہیں مانی۔ مجھے تو نہیں پتا اب یہ بات کو لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے میرے خلاف پلان کیا، اس نے مجھے یہاں ٹیم بھیجی میرے پاس، اقبال ٹون سی اے اسٹاف، جہاں میاں شفقت ڈی ایس پی، نیچے مظہر اور 5-6 انسپیکٹر اور تھے۔ یہ میاں شفقت تو نہیں، خود تو نہیں آئے، یہ میرے گھر آتے ہیں، میں ادھر اپنے کمرے میں بیٹھا، مجھے پتہ چلتا باہر پولیس آئی ہے، 5-6 گاڑیاں آئیں، میں خود گیا ہوں، ہر چیز ہی قرآنی مانی ہے۔ اگر یہ سچ بولنا کوئی چاہے تو بول سکتا ہے، جھوٹ بولنا چاہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ میرے گیٹ پہ آتے ہیں، یہ نہیں کہ اندر آ کے پلان کے، یہ بھی نہیں، میرا کوئی گیٹ انہوں نے توڑ دیا، یہ بھی نہیں، یہ میرے گیٹ پہ آتے ہیں تو میں گیٹ اپنا یہ کھول، گوال منڈی والا گھر ہے نسبت؟ نہیں جی نہیں یہاں کا۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں جی بھائی جان کدھر آئے ہیں؟ کہتے جی آپ کو ریسٹ کرنا ہے۔ میں نے آگے سوال کیا، میں نے کیا کیا؟ کہتے جی ہائی کمان نے کہا۔ میں کہ چلے، میں باہر سے ان کے ساتھ بیٹھ گیا، میں وہاں چلے گیا، وہاں تھانے میں نے آگے بھی بتایا، کافی رونق لگ گئی کہ میں آگے ہوں، فیلیں لے کر کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ سرگرمی دکھا رہے تھے؟ ہاں، میں نے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ میری ناملاقات کی وجہ سے یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی، جو دیکھیں وہ آگے کتنی لمبی سنے کی۔ صبح مجھے لے کر جایا جاتا ہے عدالت میں، دہشت گردی کی عدالت میں، گاڑی کا منہ اس طرف چلے گیا، رخ ادھر ہو گیا۔ جب ہم وہاں جاتے ہیں، میرا وکیل اور میں دیکھتا ہوں کہ مجھ پہ تو پولیس مقابلے کا پرچہ ہے، رات کو تو میں نے بڑی گولی چلائی ان کے اوپر، اور انہوں نے اپنے ڈیفینس میں بچے ہیں، یہ ہوا، پھر انہوں نے مجھ پر قابو پہ مجھے پکڑ اچھا لیا، کہانی جو روٹین کی ہوتی ہے وہ بنا وہ بنا کے ایف آئی آر کی بنا کے نا۔ تو میں نے تو رات کو ان کے ساتھ پولیس مقابلہ کیا، مجھے صبح پتہ چلتا ہے، رات کو بھی نہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ پولیس مقابلے پہ آئے ہیں۔ مجھے جا کے انہوں نے بند کر دیا، تو ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ تو میں نے ایک دو سے پوچھا یار پنجابی جی کی کر دے پہ ہو؟ وہ جی کوئی نہیں۔ صبح میں نوتھے لے گئے سر۔ سیکنڈ جب میرے ریمانڈ پہ گیا تو میں نے ان سے کہا ایک میرا بیان نوٹ کر لیں، ایک اور کیس میں انہوں نے نا مجھے ریمانڈ میں لے لیا۔ میں نے کہا یہ جتنے میرے پرچے ہیں نا، یہ غلام محمود ڈوگر صاحب میرے پہ کرا رہے ہیں۔ میں نے وہاں اپنا بیان ریکارڈ کروا دی۔ وہ میں نے ایسے کیا کہ جیسے میں نے کسی مزار کی بے حرمتی کر دی ہے، مجھے تو ایسے محسوس ہوا۔ وہ 5 پرچے مجھے گفٹ مل گئے، جو میں نے اس وقت کے ڈی آئی جی ذیشان صاحب کے آگے یہ بات رکھی کہ مجھے 5 پرچے مل گئے گفٹ میں۔ وہ جو پہلے میرے پہ دفعہ نہیں تھی وہ بھی ساری ہو گئی۔ 2 اس میں آ گئے پولیس مقابلے، ایک آ گیا جی قبضے کا آ گیا،
اس سے پہلے یہ FIR میرے اوپر نہیں تھی. ایک آگے جی ہوا برائے توان, انہوں نے ٹوٹل ایسے 5 پرچے کر دیے. ایک ہی جی کوئی کسی نے پیسے لینے تھے 4.5 لاکھ روپے, تو گوگی بٹ نے اس کو فون کر کے کہا اسے پیسے نہ مانگی. اچھا آپ کا پولیس مقابلہ کرنے کا منصوبہ تو نہیں تھا؟ نہیں, میرا کیوں کرانا ہے, میں کوئی چور تھا, چکا تھا, میرے کیوں کرانا ہے انہوں نے, میں کوئی دہشت گرد تھا نہیں. وہ تو ڈر رہے تھے نا مجھے, بس وہ ڈرا رہے تھے کہ تھوڑا سا انتقامی کاروائی ڈرا کس بات رہے تھے, وہ اپنا انتقامی جو ان کے اندر تھی آگ میرے متعلق وہ نکال رہے تھے. نہیں, اس موقع پہ انہوں نے آپ کے بچوں کو نہیں پکڑا تھا, بیٹے بھی؟ جی, وہ میں نے دیکھا میرے دونوں بچوں کو, اور میرے بھائی کا ایک بیٹا چھوٹا وہ بھی, ان کو انہوں نے, میں نے یہاں نہیں دیکھا, مجھے ایک گاڑی میں انہوں نے بٹھا دیا, پیچھے انہوں نے نا اسے بھی بٹھا لیا. میرے ساتھ جا کے انہوں نے بند کر دیا. جب میں نے وہاں احتجاج نوٹ کرایا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو, مجھے تو میرے ساتھ تو کر ہی رہے ہو, میرے بچوں کو کی شکل میں لے کر آئے ہو آپ. پھر انہوں نے میرے حال اوپر جس نے مجھے پکڑایا تھا اس سے بات ہوئی کسی اور کے بھی, اچھا ہم نے نہیں کہا تھا اس کے بچوں کا, میں نے تو اس کا ہی کہا تھا. پھر اس نے یہ بات کی کیوں پکڑ لایا آگے, پھر انہوں کی مہربانی, یہ اڈے والے تھے, یہ تھوڑی تھے وہ جیسے راکٹ لانچو گنیٹ اسی کے وہاں سے پکڑ کے تھے گھر سے. پھر وہاں سے انہوں نے میرے بچوں کو چھوڑ دیا. 1 ماہ کے قریب 25 دن میں ان کے 5 پرچوں میں اندر آ. پھر میں بیلیں کروا کے میں باہر آ گیا. بیلیں کروا کے جب میں باہر آتا ہوں تو 1 مہینے میں 5 کے 5 میرے پرچے باعزت بری, جس میں 2 دہشت گردی عدالتوں میں تھی. وہاں بھی 1 مہینہ وہ بری ہو گیا, اس میں تھا نہیں. 5 وہ کیس ہو گئے اور 2 ہو گئے جی آپ والے. اس میں بھی ایک آ گیا شکیل, پتہ نہیں کس نے بتا دیا جی مجھے, انہوں نے فون پہ کر دیا, اٹھے انہوں نے, نہیں ہم اور آپ جائیں نا, فلانے آدمی نے مجھے دھمکی دی. پھر اس کا دیکھتے ہیں کہ کیسے دی, کس نمبر سے دی, کیوں دی. ادھر وہ اس پہ مہربانی ہوئی, ہاں جی بس کر دیں. وہ مجھ پہ وہ بھی دھمکی کا پرچہ ہو گیا جی, آسن شاہ یہ, آسن شاہ وہ, دھمکی کا پرچہ دے دیا انہوں نے. اور دوسرا یہ باہر کے جو ہیں انہوں نے مہربانی کر دی. اب مجھے آپ بتائیں کہ JIT پہلی جو ہے وہ سب کہہ رہی ہے کہ اس کا کوئی رول نہیں ہے. یہ اس سے چھوٹی JIT ہے, یہ کہہ رہی ہے اس کا رول ہے. وہ آپ نے کو میں نے بیس بتا دی, وہ اس میں بیٹھا ہوا ہے ایک DSP, وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں سمجھے. تو وہ مجھ سے اور ان سے کیا توقع رکھنی چاہیے, یہی رکھنی چاہیے جو مجھے انہوں نے لکھ کے دی ہے. پھر ذیشان صاحب DIG, ان کے پاس مجھے آیا جی میسیج کہ ان کے پاس آپ نے آنا. میں ان کے پاس چلے گیا. اس JIT کے بعد جی, خود ہی میسیج آیا کہ آپ کو, ہم نے ابھی کسی سے کوئی شکوہ گلہ نہیں کیا, ابھی تو ہم دیکھ ہی رہے تھے. وہ آ گیا, وہ میرا ہر ملک سے باہر سے وہ آئے, پھر انہوں نے بلوا لیا مجھے. گئے ہیں, بڑے ہی اچھے آدمی ہیں وہ, جو ان کی باہر کی بھی ریپوٹیشن ایسے ہی ہے کہ بڑے نائس ہیں, میرٹ والے ہیں. میری باتیں انہوں نے سنی ہیں, بڑے غور سے سنی ہیں, سنتے رہے. پھر انہوں نے JIT کی طرف دیکھا, انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس کسی نے کوئی بات کرنی ہے. میاں شفقت صاحب پہلے انٹر ہوئے سب سے پہلے بات میں. انہوں نے کہا جی وہ آپ کو, پھر چلے گئے کدھر, وہ جو آپ پہ وہ ٹیپو کے گروپ نے پہلے جو آپ پہ پرچہ کروایا تھا, وہ اس میں آپ کو گناہ گار لکھ دیا تھا. میں نے کہا جی, میں نے پھر DIG سے مخاطب ہوا, میں کہا جناب اس میں باعزت طور پہ بھری ہوا ہوں, 1 دن کے لیے میں نے اندر کیا. اب میں ایک بات اور کہوں گا, جیسی یہ JIT ہے نا, ویسی اس وقت بھی مجھے ملی ہوگی جس نے بے گناہ کو گناہ گار کیا. یہ میں نے DIG کے صاحب کے سامنے اس JIT کی شکایت کی ہے. میں نے کہا اس وقت کی بھی, پھر میں سمجھتا ہوں JIT ایسی ہوگی جو یہ آج ہے, جس نے بے گناہ کو گناہ گار کیا ہے. انہوں نے سنی میری بات, پھر اس کی طرف دیکھا, وہ پھر چپ کر گیا. پھر ایک بات ہوئی, انہوں نے SP صاحب کی طرف, یہ JIT نے مجھ سے 2 باتیں کی, ایک اس نے کی, اس کا جواب یہ تھا. پھر SP صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, وہ مجھ سے اب کیا کر رہے ہیں. وہ جو طاہر پرنس والے 8 مرڈر جو ہوئے ہیں, وہ اس میں آپ کا نام آیا. میں کہا جی بالکل آیا. ابھی تو حق اصول بنتا ہے, اس میں ڈیچارج ہوں, اس میں آپ نے بھی
अच्छाई के लिए आवाज़ बुलंद की थी, वो भी मैं मुझे याद है सारा वाक़या। जी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा जी पहले तो मैंने बात नहीं किया, मुझे अब इन्होंने ये सवाल किया तो मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा जी वो टीपू ट्रकों वाले ने हम पे पर्चा करवाया था, उस लड़ाई में ना हमारा दूर दूर का तलक था, ना हमें पता था। तार प्रिंस ने खुद भी बाद में कहा था जी। कि मेरा जी, हमारा इसमें कोई है ही नहीं, ना उधर ना इधर, कोई ऐसी बात ही नहीं हमारी झगड़े वाली। उसको इन्होंने एक लुटेर इंस्पेक्टर साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, उस वक़्त उनका उधर ताल्लुक़ था, उसको और एक बाहर एक बंदा बैठा हुआ है किसी केसों में, इन दोनों ने मैनेज किया, तीनों ने, टीपू ने, उसने और उसने, उन्होंने मैनेज करके टीपू से पैसे दिलवाए। वो इंस्पेक्टर साहब पैसे लेकर गए ताहर प्रिंस के पास, यार जिथे यह बंदियां का देना पे 2 बंदे साढ़े भी पा दे, ए पैसे रख। उसने वो लिफाफा जेब में डाल लिया, जो भी गया उसके पास, उन्होंने मशवरे में हमारे दोनों भाइयों का नाम दे दिया, आपका और तीफी का। मैंने उसमें बेल करवा ली। मैंने अब उससे कह रहा हूँ कि ये पर्चा इन्होंने मुझ पे करवाया, और मैं उस पर्चे में डिस्चार्ज हुआ था। एसपी हामिद मुख्तार गोंदल, गोंदल साहब, हाँ, आप SPCA मेरे साथ मेरी सफाई के लिए भी गए थे। हामिद मुख्तार गोंदल SPCA ठीक ने है ना जी। बेगुनाह लिखा आपको, आप उन्होंने कहा डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज कर दिया बाद में। बकायदा उस तो केस कोई ताल्लुक, उन्होंने लिखा इनका कोई ताल्लुक नहीं बनता, साबित नहीं होता। हाँ, अब आप देखें, जिसमें मैं बरी हूँ, जिसमें मैं डिस्चार्ज हूँ, JIT मुझे वो 2 सवाल कर रही है, इसके मतलब नहीं मुझे बता रही कि आप जाओगे तो फिर हम लिख देंगे चुप करके। ज़ेशान साहब ने, DIG साहब ने एक मुझसे बात की कि आपके साथ मेरिट होगा। मैंने कहा जनाब मैं यही चाहता हूँ, जो आपने बात की है मैं यही चाहता हूँ, मैं ज़रा भी ज़े ज़रब की फेवर नहीं चाह रहा, मैं मेरिट चाह रहा हूँ। अगर मेरा कोई थोड़ा सा भी रोल निकले, पूरे ज़ोर के साथ आप मुझे चलान करें, ठीक है ना जी। अगर नहीं है तो फिर मेरे साथ ज़्यादती ना हो। लेकिन आप देखें कौन सी ताकत है, कौन सी हस्ती है जो ये कर रही है और करवा रही है, जिन्होंने अड्डे वालों को लाइसेंस दे दिया है बंदे मारने का इस दौर में, वो भी मैं आपसे बताता हूँ आपको। अच्छा, लेकिन जब भी बात होती है ना, किसी से भी ये बात करें तो लोग तो कहते हैं नुकसान तो ज़्यादा अड्डे वालों का हुआ है। बिल्ला ट्रका वाला कत्ल हुआ, टीपू ट्रका वाला कत्ल हुआ, उसके बाद देखते हैं बलाज, उसका कत्ल हो गया। नुकसान तो आपकी साइड का तो हुआ नहीं। वजह नहीं, साइड पे देखें, हमारी साइड थी नहीं उनके साथ, वो बनाई जाती है अपने अपने गुनाह छुपाने के। दुश्मनी की वजह क्या है ये फिर बताते हैं। कुछ मैं तो समझता हूँ जेलसपन है, जिस वजह से ये इन्होंने 1-2 मरतबा हमारे नाम दिए, मैं उसे जेलसपन कहूँगा। वो जेलसपन इस शक्ल में कहूँगा, देखें हमारा जो दाँत का वो ग्वाल मंडी में है, अब तो हम सारे बाहर चले गए हुए हैं, वो पुराने घर हैं, पुराने घर नहीं, बड़े बड़े अच्छे घर थे, बड़े बड़े घर हैं हमारे। वो 4 हमारे दाँत के जो घर है हमारे, नुक्कर पहले जो आता है उसमें मैं रहता हूँ, मेरी फैमिली रहती, मेरे हमारे बड़े माँ बाप रहते थे, उसी में हम पैदा हुए, उसी पे जवान हुए। फिर साथ ही मेरा कज़न है पुफी ज़ात भाई, उसकी और मेरी कंसांजी है, ऐसे एक साथ हम। वो पीपल पार्टी में MPA था एक दौर में जब हम छोटे थे। वो हमारे दादकों में बड़ा था, मेरी बड़ी पुप्पी का बेटा था, तो मेरे वालिद साहब बहन भाइयों में सबसे छोटे थे, तो वो MPA था, ठीक है। अब हमारी जहोली में हमारे पास देने वाली तो ज़ात अल्लाह पाक की होती है ना इस तशर में। वो ये सियासी जो माहौल था, वो हमारे घर बैठे हम जो ऊपर परवान हो रहे हैं, चढ़ रहे हैं ऊपर की मंजिलें, ऊपर की उम्र में आ रहे हैं, तो घर में बैठे जी चुदराहट अब हमें मिल गई। हम देख रहे हैं हमारे घर में बेनज़ीर आ रही, हम देख रहे हैं हमारे घर में और आ रहे हैं सियासतदान और आ रहे हैं, ये तो हमें वहाँ मिल गया ना। आज तक जितनी भी मेरी मुलाकातें हुई हैं ना, सब सियासतदानों से तकरीबन हुई हैं। नवाज शरीफ साहब भी हमारे घर आए, मैंने वही इन्हें देखा, खुशी गमी में हमारी, यह वज़ीर आला थे। शहबाज शरीफ को भी मैंने अपने घर में ही देखा उधर। और ये एक दिन ये आ गया था इमरान खान अपनी टीम को लेके, वो फूड स्ट्रीट में भी आए, फिर हमारे साथ भी मुला, मुशर्रफ साहब आ गए,
اب جس کا بھی نام لیں گے، طاہر القادری صاحب سے ملاقات ہو گئی میرے گھر میں، اور بھی کافی لوگوں سے، سومرو صاحب تھے چیئرمین سینٹ، اب ان کے گھر کون آ رہا ہے؟ چرس لینے والا، شراب لینے والا، بلیکیا اپنا مال لینے والا، میں نے بک کرایا تھا، آ گیا میرا مال، وہ آ رہے ہیں، اسلحے ڈیلر والے آ رہے ہیں کہ اسلحہ آ گیا ہمارا، ہاں جی یہ لو جی اتنے پیسے اور یہ چیز، اب ان کی طرف یہ آ رہے ہیں، ہماری طرف یہ آ رہے ہیں. اب دیکھیں نا جیلس پن کی میں آپ کو بات بتانے لگا. نواز شریف صاحب فرسٹ ٹائم جب وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو وہ جہاں ہم نے فوڈ اسٹریٹ بعد میں بنائی، میرے مجھ سے بڑے بھائی خواجہ شکیل صاحب وہاں کے چیئرمین ہوئے، وہاں آپ دیکھیں وہاں تختی ہمارے بڑوں کے نام کی لگا کے رکھے ہیں، یہ روڈ ان کے نام سے. اب آپ دیکھیں ان کے اور ہمارے خاندان کا کتنا فرق ہوگا، کتنا فرق ہے. اس کو کہہ رہے ہیں جی بلا شراب ویچدا ہے، فلانا ہے کردا ہے، انہاں دے خاندان نوں اس طرح یاد کیتا جاندا ہے تے اس طرح ہی کیتا گیا. تو ایسی بات تھی. پھر دیکھیں ہمارے نانکے آگے، ہماری سب کی دکانیں ایک ساتھ تھی، خواجہ حیدر گلشن صاحب، تیفی بٹ صاحب، میری، جوید بھائی کی، جو ہم میں نہیں اب رہے، اللہ پاک جنت فردوس میں انہیں جگہ دے، اور کچھ رشتہ داروں کی، وہ مارکیٹ میں وہ دو چوپ سے. جب میں ابھی چھوٹا ہی تھا تو ادھر سے ہمیں سرداری مل گئی، چتراہٹ مل گئی. دینے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن چتراہٹ ہی ہوتی ہے نا، کوئی آپ کو بڑا مان لے. مارکیٹ میں آیا تو آپ کو بڑا مان لیا، آپ کو صدر کے عہدے پہ بٹھا دیا، چیئرمین کے عہدے پہ بڑا ہی مان لیا نا. یہ اللہ پاک ہی دیتا نا، اس سے انسان کے بس کی بات تو کوئی بھی نہیں ہوتی. خواجہ حیدر گلشن صاحب جب ہم چھوٹے تھے تو وہاں کے صدر تھے، وہ ہماری مارکیٹ کے ریلوے روڈ پوری کے. خواجہ طریف گلشن صاحب، تیفی بٹ صاحب، وہ اکبری منڈی کے چیئرمین ہیں سالوں سال سے. 35 سال سے میں لگا آ رہا ہوں وہاں، بدر سینٹر اور رومان گلیوں کا آج بھی ہوں، چیئرمین ہوں میں. یہ ہماری تاجروں کی سیاست ہو گئی، وہ ہماری سماجی ہو گئی، دوسری ہو گئی. مجھ سے چھوٹے خواجہ رحیل صاحب ہیں، وہ 2 مرتبہ اسی علاقے سے جہاں ہمارا گھر ہے ناظم ہوئے ہیں. وہ کون سے کہ بلدیاتی ناظم ہوئے ہیں 2 مرتبہ، آزاد کھڑے ہو کے. پارٹیاں کھڑی ہیں، پیپل پارٹی، نون کھڑی ہے، زید کھڑا ہے، بکر کھڑا ہے، اس میں آزاد کھڑے ہو کے بے شمار ووٹ لیا ہم نے. وہ جو نمبر 1 نمبر 2 لاہور میں آئے نا ووٹ، اس میں ہمارا بھی گھر تھا. اچھا لیکن میری جو جنریشن ہے وہ یہ کیوں سمجھتی ہے تیفی بٹ ہو، گوگی بٹ ہو، ڈون ہے، گینگسٹرز ہیں، ایک ڈر ہے، ایک روب ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ سچ ہے، لوگ سمجھتے ہیں، آپ کو بھی نہیں مجھے آتی ہوں گی اس طرح کی باتیں. بات بتائیں، ایک اسی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر آپ کسی برے آدمی کو ناپسند کرتے ہیں، کسی کو اچھا نہیں سمجھتے کہ نہیں یار یہ غلط آدمی، یہ ظالم ہے، تو پھر اس کو جو مرضی رنگ دے لیں، اس کو آپ رنگ دے سکتے ہیں. ہمارے نان کے دادکوں نے ہمیں پرورش ایسی کی ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی ایسی کر رہے ہیں کہ بیٹا ایک ذات ہے جس کے آگے جھکنا، اس کا نام ہے اللہ پاک. کسی ظالم کے آگے نہیں جھکنا. شریف آدمی کو اوئے بھی نہیں کہنا، نام کہہ سکتے ہیں، نہ ہمارا کوئی لڑائی جھگڑے میں ہے کوئی، لیکن یہ جو طبقہ ہے نا، اس کو ظلم کوئی کر رہا ہے نا. دیکھیں آپ ہمیں مارکیٹ میں کوئی آ گیا، کسی کا اختلافات آ گیا، لازمی بات ہے ایک کے اب ہم حمایت کریں گے جو حق پہ ہوگا، جس کی ہم نہیں کریں گے وہ اندر تو کوڑ رکھے گا. وہ باہر جا کے یہی کہے گا یار ہے بڑے گنڈے بدماشی، میں لٹیا ہے مال، میرے کو لے کے انہوں نے واپس دیتا. ایسے ہی ہے علاقے میں ہمارے یہ ہو رہا ہے. ہم سیاست کر رہے ہیں، 2 بار میرا بھائی آزاد ناظم ہوا ہے، پھر وہ ایم پی بھی وہاں کھڑا ہوا ہے. نون خواجہ سعد رفیق کو ٹکٹ ملی ہوئی تھی، جنگیر بدر صاحب کو اللہ جنہ نصیب کرے. جنگیر بدر صاحب سے ہم آگے تھے 2-250 ووٹ سے، اور 3-3.5 ہزار کی لیڈ سے ہم وہاں شکست ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ میں لوگ کتنا پیار کر رہے ہیں، آزاد کو کر رہے ہیں نا وہاں علاقے والے. تو اب وہاں ہمارے بڑے بھی کرتے ہیں، ہم بھی فیصلے کرتے ہیں، کوئی خوش ہو گیا، کوئی ناخوش ہو گیا. بٹ صاحب ایک بات بتائیں، آپ ایک دور میں پی ٹی آئی میں چلے گئے. جی سر. اور بڑی پاپولرٹی ملی آپ کو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج وہ بدلہ سیاست کا آج لیا جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے، رجیم چینج ہوئی ہے نا. ہو سکتا ہے، لیکن وہ میں ایک بات بتاتا ہوں. ہاں جی.
مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, نہیں کوئی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں وہ کوئی ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے کہا کہ آپ تاجر برادری اس کا ساتھ دیتے, ٹھیک ہے جی. وہ ایک ہی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے, وہ بھی اس سے کوئی میری بات نہیں ہوئی عمران خان صاحب سے. میرے لیکن پاس ملاقات بہت مشہور ہوئی, وہ بہت جی ملاقات ہوئی ہے. وہ 128 کے 32 مارکیٹیں میرے ساتھ گئی لاہور کی, اور دوستوں کے ساتھ ہمارے گئی, میں بھی اس میں تھا, میں چیئرمین بھی تھا. وہاں اس نے آ کے ایک جلسہ کیا خان صاحب نے, تو وہ کافی ہائی لائٹ تو بڑی ہوئی بات, لیکن کچھ ہمارے مہربان ہیں جنہیں ہم بہت زیادہ پیار کرتا ہوں میں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا تھوڑا سا نا ادھر توجہ دیں لاہور کے تاجر. وہ ایسی تھی, ہو سکتا ہے یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کسی کو یہ ناپسند ہے یہ بات, لیکن اس بار بھی ہم نے اسی گورنمنٹ کا ساتھ دیا. اب یہ گورنمنٹوں کے ساتھ نہیں ہے, کسی کا یہ نہیں ہے. نہیں, سیاسی جماعتوں کا اختلاف تھا. نہیں, یہ ابھی دیکھیں نا, کوئی چیز دھندلی سی تھوڑی سی دکھائی دے رہی ہے ہمیں. ہم میرے نان کے اور داد کے میرے گھر والے ہمارے بڑے, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا کلیئر ہو, پھر ہم آپ کو اس پوزیشن میں آ جائیں, میرے بڑے ہی آ جائیں, پھر آپ کو بتائیں کہ یہ شخصیت نکل آئی ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے, کہ جو حق کو ناحق کروا رہی ہے. کوئی نہ کوئی تو دباؤ تو ہے سیاسی نا. مخالفت کا امکان موجود ہے. نہیں, میں ایسے کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن ابھی دھندلی چیز ہے. کوئی ہو سکتا اور بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں, بڑے لوگ ہوتے ہیں, کوئی ضروری نہیں کہ سیاسی ہوں, تو ہو بھی سکتا ہے. لیکن وہ ابھی دھندلا کچھ نظر آ رہا ہے کہ جو حق کو ناحق کرا رہا ہے. ایک دور میں ایک اور بات آئی تھی جس میں نے آپ دونوں خاندان جو ہیں, بلا ٹرک والے مرحوم کا خاندان, ٹیپو کا, اور آپ لوگوں کا, یہ دونوں کشمیری خاندان, ان کی ایک رفٹ یہ سامنے آئی تھی کہ یہ الزام تھا آپ کے مخالفین کا کہ دو بندے لاہور کے گینگسٹر, محمد حنیف عرف نیفا اور شفیق عرف بابا, یہ دونوں نے بلے کے خاندان کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ ملاپ کر لیا, ہاتھ ملا لیا, اور آپ نے اس کی سرپرستی کی. پہلے بلا اور اس کے بچے کرتے تھے, پھر آپ نے سرپرستی کی. اس وجہ سے مخالفت کو بڑھوتی ملی ہے. جی دیکھیں, یہی تو ان کا جھوٹ ہے. اب بتائیں, میں نے کہا, بھٹ صاحب نے کہا, یا کسی اور نے کہا ان کی عورتوں کو اٹھا کے تھانے میں لے کر جائیں. کس کی عورتوں کو؟ حنیفے کی اور ویتیاں پنکی کی. یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اچھا, سی آئی اے کوتوالی میں بند کر دیا عورتوں کو, بند کر کے ذلیل کروایا گیا. ٹھیک ہے, تشدد بھی ہوا, یہ خبریں ہم نے چھاپی. ان کے نازک حصوں کو ٹچ کیا گیا, مارا گیا. وہاں بلا خود بیٹھا, اور ٹیپو گھر میں بیٹھ کے یہ لائیو پروگرام. کہاں بیٹھے بلا پلوان؟ بلا پہلوان کے سامنے جو سارا کچھ ہوا, اس نے ساتھ بیٹھ کے یہ کروایا. اب مجھے بات بتائیں, یہی تو ان کا جھوٹ ہے, یہی تو ان کی منافقت ہے. اگر یہ ہمارا نام نہ دیں تو پھر انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ حنیفے کے ساتھ ہم نے کیا کیا, اور پھر حنیفے نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اب یہ کہہ رہے ہیں جس کے ملنے والا, اس سے پہلے ہمارا کون سی ملاقات, کون ہم میں سے, میری ان کی کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی حنیفے کی. اچھا, آپ کا تعارف نہیں ہے ان سے؟ سر کبھی نہ فون پہ رابطہ, نہ کبھی ملاقات. یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں, ان کے پیٹ میں پتہ نہیں کیا ہے کہ اتنا گند بھرا ہوا ہے ان کے پیٹ میں, کس حوصلے سے یہ جھوٹ بولتے ہیں. اب انہیں بتانا پڑے گا نا کہ بلے کی لڑائی تھی وہ میر الدین سے. اب بتائیں, وہ والا میر الدین. اب دیکھیں یہ اگر نیفے کو خالی آگے لے آئیں, نیفے کو بیک پہ نہ کریں, ہمیں آگے لائیں گے تو سوال جواب ہم سے ہی ہوتے رہیں گے. نیفے کی ذات کو آگے لائیں, جو حقیقت ہے وہ جب دنیا کو دکھائیں گے تو وہ پیچھے پوچھے گی نا کہ نیفے نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا, نیفے نے کیا کیا. وہ آج تک انہوں نے نہیں بتایا. انہوں نے وہ 3 مرڈر, وہ بلے ٹرکاں والے دے کی خود ذاتی لڑائی ہے, وہ اس کے ساتھ, نیفے کی نہیں ہے. امیر الدین کا اور سے جھگڑا, جو دیکھیں لاہور میں دکان پہ جا کے اس نے, جی وہ اس کی خود لڑائی ہے ان کے ساتھ. انہوں نے اسے تیار کیا, ٹیپو ساتھ گیا, ٹیپو گاڑی میں بیٹھا رہا, اندر یہ گئے اکبری بڈی میں, میرا حال ہے وہ نہیں جاتی اکبری منڈی میں نا گاڑی, یہ باہر رہا, بدروگ کہتے ہیں ایک جگہ کو اس کی, یہ وہاں کھڑا رہا. وہ اندر گئے, انہوں نے شوٹ کیا, 3 آدمی مر گئے. وہ آ کے اس کے ساتھ چلے گئے. اس وقت کی پولیس میں نام آ گیا. اب یہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ بلے کو پکڑ کے پولیس لے کر گئی کہ بیٹے کو پیش کرواؤ. اس نے پھر بالکنی کی جو سننے میں آئی, جو حنیفہ ہر ایک کو
कहता था, हर बंदे को इस बात का इल्म है। फिर इसने उस पे FIR हो गई। FIR हो गई। इसने अपने बेटे को निकाल के ना उनको जाके इन्होंने झूठा कुरान दिया, बिल्ले ने और बच्चू ने, उनको उसको उन्होंने कुरान के लिए रखा। साला बनोई दोनों जो हैं। जी, उसको कुरान के लिए रखा हुआ है कि आप जाएं इधर ये कुरान दे दें, इधर ये हमारे साथ आएँ। वो इन्होंने झूठा कुरान दिया, अपने बेटे को क्लियर कर दिया। हनीफे को इन्होंने गिरफ्तार करवा दिया किसी जगह से। वो अब जेल में भी कह रहा है, बाहर भी कह रहा है, हर आदमी को कह रहा है मैंने बाप और बेटे को नहीं छोड़ना। इन्होंने हमारे साथ ये किया, हमसे ये बंदे मरवा के तो हमें खुद ही पकड़वा दिया, अपने बेटे को इसने क्लियर करवा दिया। उसके बाद वो जब बाहर आते हैं, अब इनको डर था कि ये हमसे लड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना ये इल्ज़ाम भी लगता है कि हनीफा को बाहर निकलवाया आप लोगों ने और उसके बाद फिर वो आप लोगों के साथ मिल गए। और भाईजान हमने क्यों निकालना, हमारी इनके साथ कोई बात ही कोई नहीं, हमारी इनके साथ नाराज़गी क्यों नहीं, क्यों हमने नीफे को निकालना है, क्यों हमने करना है। नहीं, मेरी बात सुने, हमारी तो इनकी दुश्मनी नहीं। अब मुझे बताएं, हमने निकाला, ये झूठ बोल रहे हैं ना। और ये अब ये वो कत्ल हो गया बिल्ला ट्रकों वाला, और उसका कत्ल का हमारे ख़ानदान के किसी फ़र्द पे पर्चा नहीं हुआ। तो भाईजान आज ये सिर्फ जो है सच्चाई को छुपाने के लिए, मजलूम बनने के लिए, बाप दादा तो ये तो फलाना फलाना, इनका मेरा हाल है वो परदादा भी कत्ल हुआ है, वो भी, ये नस्ल दर नस्ल है इसी काम में है, जराइम और क्राइम में। हमारे पहले तो, मेरे और भट्ट साहब से पहले तो ना किसी ने कोई असले को देखा है, ना किसी ने को रखा हमारे ख़ानदान में, ये तो हमने लाइसेंसी बनाए हैं। अच्छा, अरशद अमीन चौधरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स का लीडर था, उसके कत्ल का इल्ज़ाम भी आप लोगों पर लगा। नहीं सुन लेना, उस समय भी हम बरी हुए, डिस्चार्ज हुए, वो भी गलत, वो भी ये लगवाने वाला था, यही उसमें टीपू था। टीपू को ये सारे ग्रुप जितना भी था ना थारा था, ये हमें तंग कर रहा था। सिर्फ वो कह रहा हूँ, अब मैं उसकी मिसाल 2-3 चीज़ों में दूंगा आपको। ये हमारे साथ नहीं कर रहे थे, इनका हर इज़्ज़तदार आदमी के साथ ये है कि इनको सांसें कम तरी है, इनके पास इज़्ज़त नाम की चीज़ कोई नहीं है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये फिर जिसको देखते हैं ना कोई अल्लाह पाक इज़्ज़त दे रहा है, फिर उसके ये मुखालफ हो जाते हैं। एक सबसे बड़ा गवाह नईम मुस्तफ़ा साहब बैठे होंगे, मैं इनसे सवाल करूँगा जैसे मैंने आपसे किया। ये मैं एक शख्स नहीं हूँ, हम एक घराना नहीं है जिस पे ये झूठे पर्चे करवाते हैं। एक मेरा ख्याल है निक नेम उनका टॉफ़ी भाई हैं, टोनी भट्ट साहब। टोनी भट्ट साहब, अच्छा, जावेद भट्ट। जुवेद भट्ट नाम है उनका, लेकिन मैं टोनी भट्ट साहब से, बड़े नाइस मैन है। एक उनका भाई है ख्वाहिश शहजाद साहब, वो भी मीडिया में उनका कोई है, शहजाद भट्ट। ये दोनों भाई बड़े नाइस हैं। अब मुझे आप बताएं, एक बार बिल्ला और टीपू उन पे 2 किलो हरौन जो आप बेचते हैं उन पे डलवा दी, वो बेचारे जेल चले गए, ठीक है। फिर वहाँ से वो रहा हुए, जब भी हुए, जितनी देर भी उन्हें लगी, फिर वो बाहर आते हैं। ये एक उन पे ऐसे ही जैसे मेरे पे झूठा कत्ल इन्होंने डलवा दिया, 302 डलवा दे, ये आप उसके चशनदीज गवाह हैं। अब बताएं, वो भी 2 घर हैं, उनके ऊपर भी ये 2 हो गए, ठीक है जी, पर्चे इन्होंने करवाए। एक आप ही ने वो ले रहे थे इंटरव्यू, अहमद खान चद्दर साहब हैं, हाँ, चौधरी अहमद खान चौधरी साहब, वो कह रहे हैं वो कितने ऑनेस्ट तो इज़्ज़तदार आदमी, सबसे बड़े तफ्तीशी पाकिस्तान के, नहायत नेक सीरत, बड़े ही, उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। वो क्या कह रहे हैं, आपके इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि बिल्ला एक बार मेरे पास आता है और मुझे कहता है मैंने एक झूठा पर्चा करवाना है, तो मैंने नहीं किया, लेकिन शेख सदीक ने कर दिया। अब मुझे बताएं, ये 3-4 चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, अभी तो 3-4 चीज़ों की बात हो रही ना, तो अब तो इनकी तो रीत है हर आदमी के ऊपर झूठे पर्चे करवाना, इनकी खसलत में है। अब आप देखें, इस पे आ जाएं ज़रा थोड़ा सा, इनकी हिस्ट्री पीछे छोड़ें। ये बड़े, इनके बाप और दादा का नाम लेना, वो इतनी ज़ालम और गंदी ज़िंदगी गुजार के गए कि आदमी पलीत होता है इनकी, अगर हम बातें करने बैठे, वो तो ना ख़त्म होने वाली बात है। अहमद खान चद्दर साहब से जब हम इंटरव्यू करते, उन्होंने बताया कि 2 बार आप लोगों ने उनको बताया कि टीपू पर हमला होने वाला है। आप लोगों ने नहीं, तीफी भट्ट साहब ने, आप लोगों में हम तीफी मुझे भट्ट साहब ने, लाएंगे, हाँ, इतला। तीफी भट्ट साहब ने, उन्होंने कहा, अब मुझे बताएं, इसका वालिद उस वक़्त मर्डर हो गया हुआ था, ठीक है ना। 2 बार उन्हें किसी ने बताया कि इस पर हमला होगा, ये उन्होंने कहा जी मैंने उससे कन्फर्म किया, ऐसे आप जा रहे हो? उसने कहा बिल्कुल जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ना जाना, मेरे पास बड़ी पक्की खबर है कि आप पर हमला होगा। मुझे बताएं, अगर तीफी भट्ट साहब इसके बाप
के मर्डर में होते जो ये आप इन्होंने तो इसको बना बचाने दिया। की क्या ज़रूरत? उन्हें बताने की क्या ज़रूरत है? लड़ कौन रहा है? इसके बाप का भी हमें पर्चा नहीं। लड़ कौन रहा है? इनके साथी लड़ रहे हैं, कोई ग्रुप और है, तो क्यों फिर उन्हें कहना? यही आप देख लें कि हमारा रोल क्या है, हमारे ख़ानदान का रोल क्या है और इनका क्या है कि आज मुझ पे भी झूठा इन्होंने पर्चा करवाया हुआ है। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपके इल्म में ना हो। ये जो बलाज जिसको लोग मासूम समझ रहे हैं, ठीक है ना जी, जो इन्होंने प्रोपोगंडे के थ्रू, हाँ, ये कहा जाता है कि बलाश का इस दुश्मनदारी से कोई ताल्लुक नहीं था, वो भेंट चढ़ गया इस दुश्मनदारी। अब उसका एक बयान आता है, वो मैंने भी सुना हुआ है, ये तो मुझे दुश्मनी विरासत में मिली। इसके लफ्ज़ ऐसे ही है ना जी, ये दुश्मनी मुझे विरासत में मिली। ठीक है सर, ये ज़रा FIR गिन सकते हैं आप, ये 7 FIR है, ये किसके खिलाफ है? ये बलाज के ख़िलाफ़ है। इसमें 302 की हैं, 324 की और हैं, ये 7 उसके नामज़द FIR हैं। 2012 से लेकर 2021 तक। ठीक है सर, ये 7 FIR हैं उसके ख़िलाफ़। अब वो आप कह रहे हैं बड़ा मासूम है, तो इसमें 2 मर्डर भी हैं जो उसने किए करवाए हुए हैं। अब देखें, इससे पहले किसी को नहीं बताया गया, इसको ये बताया कि बड़ा मजलूम था, बड़ा नेक था, बड़ा साफ़ था, बड़ा पाक था। ये चीज़ों की रेट लगा के प्रोपोगंडा एक झूठा करके इन्होंने ये सारी चीज़ को ख़राब किया। वो कह रहा है विरासत में मुझे दुश्मनी मिली। विरासत में चले, एक उसकी बात पे आ जाते हैं। विरासत में दुश्मनी हमारी मिल गई, भट्टों की, हमारे ख़ानदान की मिल गई। ये 7 के 7 मुद्दई जो हैं वो बाहर के हैं। एक तो इनका कज़न ही है रिश्ते में, जिसकी और इनकी दीवार एक साथ है ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, बासत, ठीक है, बासित। एक उसका भी मर्डर है इसमें। अब बताएं, ये 7 FIR हैं और हैं, क्या इसने वालिद ने इसको विरासत में दी हैं? ये पैदावार ही ऐसे ज़हन के हैं, इनका खून ही ऐसा है, ये ज़ालिम ख़ानदान है, ये जुल्म करने वाले हैं। ये जो 4-5 पर्चे आपने अरशद अमीन का हो गया, ताहर प्रिंस का हो गया, ये इनके 2 हो गए, अब ये तीसरा हो गया, ये सारे इन्होंने हम पे फेक करवाए हुए हैं। हमारा रिकॉर्ड बन गया। हमारे जितने भी केस होंगे ना, यही सामने नज़र आएंगे, पीछे जितने भी 2-4 हुए हैं ना, यही नज़र आएंगे। बट साहब एक बात बताएं, आपने तस्करा किया एक DSP का ना लाहौर में, कोई और पुलिस वाले ऐसे थे जिन्होंने आपको और इनको लड़ाने की कोशिश की, आपकी दूरियां डालने की कोशिश की, या आपको फंसाने की कोशिश की? पुलिस का रोल इसमें से मैं नहीं समझता, मेरा तजर्बा ये कहता है कि आप इसको रूल्ड आउट नहीं कर सकते। जो सुनने में आया और कहा जा रहा है कि जो 5 मर्डर हुए थे वानी अदल में, वो हमारा नाम नहीं था, वो एक उस वक़्त के SSP साहब थे, उन्होंने जाके जो शफकात मरहूम, जी, वो उनका पुलिस अफसर ही बयान दे रहा था एक दिन ना उसका नाम आया सामने। जी, उन्होंने बयान दिया कि मैं वहीं था, वो उनका इलाका था, मैं वहाँ था, ये आए हैं। इन्होंने कहा किस पे पर्चा करा? उन्होंने वीदियाँ पिंगे जो मेरे दुश्मन है, नहीं उसे ख़त्म करो, उन्हें भी सारा को ये 3 नाम ले लो। और वो कौन कौन थे? वो एक मैं था, एक तीफी भट्ट साहब थे, एक आबद बॉक्सर था जी। फिर उसने कहा कि चाचा वो हर एक तो चाचा बढ़ा लेंदे जिन्ना मतलब होवे, और भी चाचे सी काफ़ी। उन्हें कहा चाचा एक शफकत बग्गे का भी ना पा दे, वो बेचारे ने भी अच्छा, 4 नाम बाद में डाले गए? जी, लेकिन नहीं, मुद्दई ने नहीं कहा? नहीं, मुद्दई ने नहीं कहा, मुद्दई ने दरख्वास्त लिखी है और नाम की, जब वो ज़ख्मी था हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ आपको। और उसमें अरशद अंसारी साहब भी थे रिपोर्टिंग के लिए। हाँ, वहाँ मौजूद थे, बिल्कुल ठीक है। अरशद अंसारी साहब की इससे बहस जमील होती चिश्ती, अरशद अंसारी साहब है मौजूद, कि आप ये गलत कर रहे हैं, हाँ। आप SSP लाहौर हैं और जी आप ये क्या कर रहे हैं, दरख्वास्त उनकी ख़त्म करके कह रहे हैं ये नहीं लिखो। उसे कहते कोई बहाने पर छड़ दे तू, जी पंजाबी जो वो छड़ दे तू, तैन पता तैन। उन्होंने कहा मैं आपके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में जाऊँगा ये बात लेकर। लेकिन वो उस वक्त उनकी बातें थी, वो पर्चा अम्बे हो गया, वो वाला भी हो गया। एक चोई शफकात साहब का नाम आपने लिया जी, मुझे पता चला जैसे वो तब्दील कराया गया वो साहब। ये करवाया गया, ऐसे ही हुआ। अब इसकी बात आ जाए, ये 7 पर्चे हैं उसके। अच्छा, जब इस पर पर्चे हुए टीपू के मर्डर के बाद और बलाश के कत्ल से पहले,
آپ لوگوں کے ٹرکا والا گروپ اور تیفی بٹ یا گوگی بٹ گروپ تعلقات کیسے تھے؟ سنتے آ رہے ہیں کہ صلح ہو گئی تھی, معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے, جی اچانک سے تیلی لگی اور یہ قتل ہو گیا. وہی میں بتاتا ہوں, جیسے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ ان کے پیٹ میں اور دل میں اور ٹھڈ میں جنہوں ٹھڈ گیا جاتا ہے, اور جو منافقت نہیں نکلتی کسی بندے واسطے نہیں نکلتی, اس کے سامنے جو مرضی ہو, یہ بڑے منافق ہے. وہ اس کی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں. اب دیکھیں ان کا باپ 2010 میں مرتا ہے, اس کے بعد میرا خیال ہے غالباً نہیں, یہ جو اس کے راکٹ لانچر آتے ہیں نا پکڑے, 2017 کی بات ہے جی, اس کے بعد یہ نہ اب دیکھتا ہے کہ میں راکٹ لانچر کو پتہ چلا ان کے اوپر میں نے اٹیک کرنا تھا. اس کے کچھ سال یا 2 سال بعد یہ نا ایک ملک مشتاق صاحب ہیں, بڑے ہی نائس مین ہیں, جتنی بھی ان کی تعریف کیجیے کم ہے. وہ ان کے ساتھ بھی بڑے تعلق تھے, ہمارے ساتھ, انہیں بیچ میں ڈال کے یہ بٹ صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. اس میں حسن بلاچ بالکل رابطہ کرتا ہے, ان کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. ایسے باتیں شروع ہو جاتی ہیں, ایسے پیار بڑھ جاتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ بھی بات وہ کروا رہا ہے, یہ بات کر لیں. وہ ساری ان کی باتیں چلتی رہتی ہیں کہ ہم صلاح کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں. اب یہ منافقت اندر سے کر رہی ہیں. جو بعد میں پتہ چلا, آج کل پتہ چلتا ہے, ان کے رشتہ داروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کا مشورہ تھا کہ آپ پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں, تلق بنائیں, ان سے پیار رکھیں, پھر ان پہ اٹیک کریں اعتماد میں لے کر. وہ جیسے کہ وہ ایک دن پتہ چل گیا شراب کے نشے میں, وہ بھی حقیقت سامنے آ گئی, شاید نہ تھی ہمارے سامنے اس وقت. ہوا کیا تھا وہ میں بتا رہا ہوں بھائی جان. ان کا پیار ان سے بڑھ گیا, یہ ایسے انکل ایسے انکل ایسے انکل. میں نے یہ اب شادی میری ہونے لگی, میری ادھر ہونے کا مبارک ہو. اب یہ میری بہن کی شادی ہے, یہ دن رکھ دی, انہوں نے کہا مبارک ہو. اب میں وہاں جا رہا ہوں, انہوں نے کہا مبارک ہو. یہ باتیں چلتی رہیں آپس میں. اچھا, یہ ساری باتیں تیفی بٹ صاحب سے بھی ہوتی تھی یا آپ سے بھی؟ آپ سے بھی تعلق؟ میرے سے نہیں ہوتی تھی. میرا ان کے ساتھ میرا بڑا دور کا کوئی ان کے ساتھ تعلق ہوگا, یا یہ دشمنی کہتے بڑی دور کی تھی. میں نے کبھی بھی, میں نے کسی کو, ان کو کیا, میں نے کبھی بھی اس کیٹیگری کے انسان کو پسند کیے ہی نہیں. میرا ان کے ساتھ تعلق کہیں رہا ہی نہیں. میرا اچھے دوستوں کا تھا, صاف ستھرے دوستوں کا تھا, ساری زندگی تعلق رہا ہے. نہ کسی نے آج تک مجھے کسی جوئے خانے میں دیکھا ہے, نہ کوئی منشیات کے چکروں میں دیکھا ہے, نہ کسی قبضے میں دیکھا ہے. کوئی بھی جو برائی آپ گنتے ہیں نا, جو برے لوگوں میں ہوتی ہے, میں اس کے پاس سے بھی نہیں گزرا. یہ اللہ پاک نے مجھے کچھ شروع سے ہی ایسے ہی رکھا ہوا ہے. میں نے بس اس نہیں کہ مجھے پتا کہ یار یہ اچھے لوگ نہیں ہیں, تو میرا ان سے نہ میں نے میل ملاپ رکھا, نہ اچھا نہ برا. میں ان سے دور ہی رہا. یعنی کہ ہم اپنے دوستوں میں خوش رہے, اپنی لوبی میں, اپنے تاجر برادری میں ہم خوش رہے. وہی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, وہی ان کے ساتھ اٹھتے تھے. اب یہ سر وہاں سے لے کر یہ جہاں تک اس کا مرڈر ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں 15 سال کے بعد یہ وقوع ہوتا ہے اس کا. 15 سال میں ایک شخص نہیں, ایک انسان نہیں جو کہے کہ بٹ برادران کی فیملی نے, ان کے خاندان نے کسی محفل میں اس کے خلاف بات بھی کی ہو ان کے, کہ ٹیپو کے بچوں کو نہیں ہم نے چھوڑنا, یہ ہماری دشمنی ہے. کوئی آدمی نہیں آ سکتا. ہم نے بات کی ہوگی تو آئے گا نا, یا انہوں نے یہ برائی سوچی ہے, یا ان کے خلاف بات کرتے ہیں کسی محفل میں. ان کی طرف سے آتی تھی یہ باتیں؟ سن لے نا, وہ ہم تو اندھیرے میں تھے نا, اس کی طرف سے تو ایک دم ایک بم پھٹ گیا نا. وہ دیکھے نا. اب یہ تیفی بٹ صاحب سے رابطے میں ہے, انکل وزیر اعلیٰ کو بیچ میں ڈال لیتے ہیں. وہ کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا, وہ ٹائم آگے کر رہا ہے. انکل امریکہ کو صدر کو بلا نہ لیں, انہوں نے کہا بلا لا میرا پتر. انکل چین کی طرف چلتے ہیں, انہوں نے کہا چین کی طرف چل لو. وہ سارے ملک پھراندہ رہے نا, وہ بیسیکل نا ٹائم نکال رہے تھے. اب ہم اس کے اندر تو نہیں تھے. وہ جو اللہ پاک کو پتہ تھا یا انہیں پتہ تھا جس کے اندر چل رہی ہوتی بات. پھر کیا ہوا جناب, اس کے ساتھ اس کے والد کے مرڈر ہونے کے بعد, یعنی کہ مرنے کے بعد 7 سال بعد یہ رات کو شراب پیتا ہے. جو کہتے ہیں نا بڑا نیک ہے, میں تھوڑا ادھر ہی آ جاؤں. ایک دن وہ تو اب ہمارا بھائی ہے, کیسر بھائی, کیسر بٹ صاحب, وہ ہمارا بھائی ہے, میرا گھر ہے. وہ اب جب جن سے ختم ہو جائے تو ہماری ادھر سے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. ہم ان کی طرح منافق نہیں اندر رکھیں.
لیکن اس وقت وہ ان کے بخلاوے میں آیا, ان کے قابو آیا ہوا تھا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کتنے غلط آدمی ہیں. یہ دکھاتے کچھ ہے, اندر ان کے کچھ ہے. وہ ایک دن ایک محترمہ تھی, مجھے ان کا نام نہیں اس وقت یاد, وہ ان کو گھر دکھا رہا تھا اوپر سے, کیسر بٹ صاحب. یہاں بھائی بیٹھتے تھے, بڑے اچھے تھے, یہاں بھائی لیٹتے تھے, یہاں بھائی ایسے کرتے تھے. اب میرے پاس نمبر بھی نہیں تھا, میں بھی بھاگا ہوا تھا, ورنہ میں ضرور وہاں کرتا, اس لیڈیز کو بھی کہتا اور بٹ صاحب کو بھی کہتا, بٹ صاحب ذرا 10 قدم اگے اور جا کے انہاں نوں او ذرا او کنجرخانہ بھی دکھا دیو, وہ ڈسکو بھی دکھا دیو. اے معصوم شہید جنوں پتہ نہیں گا, وہ کڑیاں نہ بھی تعلق ہو رہا ہے شاہ بیچارے دا, وہ دبئی لے جاندہ ہے. اے بیچارے نے پتہ نہیں 14 سال چلیا کہ وہ اے کام کردا ہے, اے نہیں سی کرتے. بڑیاں بے شمار ہے ساریاں تصویراں, لیکن فوٹیج جڑی ہے نا میرے کو جڑی ویڈیو وہ کچھ تن ہور دسدی ہیں, اور کوئی خطرناک پوز بھی نہیں. اچھا چلیں, یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. قتل تک نوبت کیسے پہنچی؟ احسن شاہ کا کیا رول تھا؟ احسن شاہ پر الزام لگتا ہے کہ تیفی بٹ صاحب سے احسن شاہ کا رابطہ ہوا, احسن شاہ نے اسے ٹریپ کروایا, احسن شاہ نے انفارمیشن دی تیفی بٹ صاحب کو. مظفر تیفی بٹ صاحب کے پاس ملازم تھا, وہ وہاں پر گیا, موقع کا ملزم تھا, اس نے گولی مار دی اور موقع پہ ہی جو دوسرے شوٹرز تھے انہوں نے مظفر کو مار دیا. جی ٹھیک ہے نا. اچھا 2 اس میں اور بات اضافہ کر لیں بٹ صاحب, آپ نے اکٹھے جواب دینا ہے. ایک تو جو شادی کی تقریب تھی, ولیمہ تھا جس ڈی ایس پی ریٹائرڈ کے بیٹے کا, اس ڈی ایس پی کا کوئی رول رہا ہے پرانے کسی دور میں؟ اقبال بالا ان کا نام تھا. دوسرا یہ کہ احسن شاہ کے پولیس انکاؤنٹر میں مارے جانے کے پہلے کوئی آپ کے خلاف بیان بازی تو نہیں اس نے کی, اور اس کا جو یہ مرڈر ہے یا انکاؤنٹر ہے, جو بھی اس کا نام دیں, اس کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے آپ کی؟ پہلے تو میں اپنے بھائی کی بات کا جواب دے لوں. آپ نے کہا یہ ایسے کی ہیں. اب مجھے بتائیں یہ میں, آپ مجھے کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں ہوں آپ کو تو پہلے ختم ہو گیا. تو مجھے آپ بتائیں, مجھے کیا پتہ کہ ادھر کیا ہوا ہے, ادھر کیا ہوا ہے, ادھر کیا ہوا ہے, ادھر کیا ہوا ہے. اگر میں ہوں ہی نہیں اس میں, اگر تو آپ کے ہیں, آپ پہ بھی دیکھا گیا ہے ان کے جھوٹے الزام کے علاوہ, تو پھر تو میں آپ کو جواب دینے کی پوزیشن میں آ جاتا ہوں. اچھا لیکن آپ کی فیملی سے تعلق ہے نا, تیفی بٹ صاحب آپ کے بھائی بھی ہیں, کزن بھی ہیں, ایک ہی فیملی ہے. میں تو صرف اور صرف یہ پوچھ رہا ہوں, جیسے میں نعیم صاحب سے بھی اکثر پوچھتا ہوں کہ نعیم صاحب یہ مسئلہ کیا ہوا, میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ احسن شاہ سے کبھی, احسن شاہ کی کبھی ملاقات ہوئی تیفی بٹ صاحب سے, اس طرح کے معاملات جو سامنے آئے؟ بھائی جان میری تیفی بٹ صاحب سے نہیں ہے بات چیت, اگر ہوتی تو میرے علم میں ہوتا. آج تک نہیں ہے. میری بات ہی نہیں ان سے ہوئی, میں جی آئی ٹی میں بتا کے آیا ہوں. پھر وہ ساری مزے کی بات سن لے, انہوں نے بھی ایک ہی سوال ہے اسی کے متعلق کیا ہے شاہ کے. آپ مجھے بتائیں, میں آپ کو اپنی ساری فائل دکھانے کے لیے تیار ہوں. یہ جی آئی ٹی کے پہلے احسن شاہ کا بیان ہے, کسی جگہ میں اس نے نہیں مجھے رکھا, کسی جگہ میں نہیں ذکر کیا. بالکل مانتے وہ باقی شوٹر ہے, انہوں نے کسی جگہ میں نہیں رکھا, کسی موبائل میں نہیں میں آ رہا ہے ان کے کہ یہ موبائل ٹو موبائل بات ہوئی ہے, اس میں نہیں آ رہا. کسی گاڑی میں میں آ رہا کہ گاڑی میں یہ جا رہے ہیں, یہ کھڑے ہیں, آ رہے ہیں, اتنے کیمرے ہیں ان کے, جیو فینسی انہوں نے کروائی, میں کسی جگہ نہیں آ رہا. تو بھائی جان میں اس بات کا کیسے آپ کو جواب دے سکتا؟ 18 فروری 2024 کو آپ تھے کدھر؟ میں اپنے گھر پہ تھا. اور کتنے دن تک رہے گھر پہ آپ؟ قتل کے کتنے دن بعد تک آپ گھر پہ تھے؟ نہیں کتنے دن کے بعد نہیں, کوئی 5-4 گھنٹے کے بعد میں چلے گیا تھا, 5-6 گھنٹے کے بعد یہاں سے چلے گیا تھا. یہ میں جے آئی ٹی کو بتا کے آیا ہوں کہ میں اتنے بے پھر یہاں سے چلے گیا اپنے گھر سے. اور اس کے بعد آپ پاکستان میں تھے یا ملک سے باہر تھے؟ جی نہیں, میں پاکستان میں تھا. سب رہے. اچھا آپ سے یہ احسن شاہ کا پوچھا میں نے آپ سے, احسن شاہ کے حوالے سے کیا بات آپ کے علم میں آئی؟ انفارمیشن تو ظاہر ہے آپ کی میرے علم میں بھی آئی ہے, اور 100/100 سچ آئی ہے, اور لوگوں کے بھی علم میں ہے. یہ پولیس میں بھی بڑی ہے اور عام لوگوں میں بھی بڑی ہے. اڈے والے کی بہادری کے قصے وہ خود بھی بڑے سنا رہے ہیں. یہ ایسے کہا جا رہا ہے, اور ایسے ہی حقیقت ہے, جس کا میں مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست کروں گا کہ اس کا نوٹس لیا جائے. آپ اتنا اس پہ ورک کر رہی ہیں ان سسٹم پہ, اور جو نظر بھی آ رہا ہے بہت اچھا ورک ہو رہا ہے, لیکن دیکھیں 1-2 جو گندے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں.
یہ جو اس کا حسن شاہ کا مرڈر ہوتا ہے، میں اس کا وکیل نہیں ہوں، لیکن حق سچ جو ہے نا میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو بھی کہنا چاہیے. جیسے آپ نے کی ہے کہ جی ہم بھی آپ کی جی آئی ٹی جو پہلے سے اس سے بات ہوئی ہماری، ہم نے انٹرویو کیا تو انہوں نے آپ کے متعلق یہ بات کی، یہ حق سچ کی بات کی نا آپ نے. اب اس پر بھی ہمیں سب کو آواز اٹھانی چاہیے. اور جس نے اس کو حسن شاہ کو مارا ہے، دیکھیں اگر پولیس کا کوئی معاملہ تھا، پولیس نے مارا تو وہ جانے اور وہ جانے. یہ تو اس کو قتل کیا ہے مصحف نے خود اپنے ہاتھ سے بریسٹ مارا ہے. یہ مقتول بالاج کے بھائی نے. جی، جس کو میں وہی کہہ رہا ہوں ان کو لائسنس دے دیا گیا ہے. وہ کون ہستی ہے جو لائسنس دے کے لوگوں کو باندھ کے ان کے آگے پھینک رہی ہے اور قتل در قتل یہ کر رہے ہیں. جیسے جویز صاحب کے انہوں نے قتل کیا، پھر اس فائل کو اتنا انہوں نے گندا کر دیا، اتنا خراب کر دیا کہ 8 دن کے بعد یہ سارے بیلوں پہ آ گئے. اب میں نے ایک بات کہی، انہوں نے مجھے کہا آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے اپنی جان کا خطرہ تھا. یہ پلان بنا نہیں رہے تھے، بنایا ہوا تھا. وہ آپ کو میں جگہ اور بندے بتا دیتا ہوں. ایس پی صاحب آپ انہیں پکڑ لیں اور پکڑ کے یہ نہیں کوئی کارروائی کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ اس نیت سے یہاں بیٹھے ہوئے تھے سوا سال پہلے، کس نیت سے بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپ کو بتائیں گے. وہ اب میں بتا رہا ہوں. انہوں نے پہلے تو 2-3 وکیلوں کی، اور جس عدالت میں نے جانا تھا، پیش ہونا تھا عدالت میں، تو ایک ہی میں نے جانا تھا. وہاں کے عملے میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ گوگی بٹ آئے تو اس کو آپ نے ہمیں بتانا ہے. ایم ای او کالج کے پاس ہی یہ گھر لیا ہوا تھا. ان کو لے کر ان شوٹروں کو جو انہوں نے استعمال کرنے تھے وہاں انہوں نے ان کو ٹھہرایا ہوا تھا کہ گوگی بٹ ادھر آئے گا، بیل کروائے گا، باہر آئے گا تو آپ نے اس کے اوپر ہٹ کر دینی، ہم آپ کو بتا دیں گے. جیسے بھی انہوں نے پلان ایک کیا ہوا تھا. میں نے کہا جی میں اس وجہ سے نہیں آیا. پھر اس کے آگے وہی دیکھ لیں، وہی شوٹروں نے ہمارے بنوئی جوید بٹ صاحب کو مرڈر کر دیا، اور ہمارے گھر کی عورت پہ بھی گولی چلائی، ہماری بہن پہ بھی، وہ بھی اس میں زخمی ہوئے. تو یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں، عورتوں کو بھی نہیں یہ چھوڑتے یا گولی چلاتے ہیں. یہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ جائے، تیفی بٹ صاحب کو پتہ چلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے کو نہ نکلے گھر سے. یہ ان پہ اور ہم پہ یہ اتنا بڑا فرق ہے. یہ ہے ان کا اور ہمارا. بٹ صاحب آپ پہ، آپ کے گھر کے قریب اور تیفی بٹ صاحب کے گھر کے قریب فائرنگ 2 بار ہوئی. جی آپ نے مقدمہ کیوں درج نہیں کرایا؟ کیا واقعہ تھا وہ؟ سر وہ پتہ کیا، ہمیں علم نہیں تھا، ہم جھوٹے پرچے نہیں کرواتے. ہمیں علم ہوتا تو ہم ضرور کرواتے. کون آیا اس وقت؟ تو اس کا تیفی بٹ صاحب سے بالکل رابطہ تھا. اب ہمارے گھر کے مارکیٹ، جیسے ان کے باہر مارکیٹ ہے، وہاں پہ یہ رات کو جاتے ہیں بلاج، نصیر آباد تھانے کے پاس. جی بلاج، اور اپنے یہ ساتھیوں کو لے کر نشے کی حالت میں وہاں یہ کچھ 3-4 ریفلوں کا، کلیشنوں کا بریسٹ چلواتے ہیں. وہاں سے پھر یہ سیدھا گوال منڈی آتے ہیں، میرے چونک میں پھر وہاں آ کے یہی حرکت کرتے ہیں. لیکن یہاں نام لیتے ہیں میرا اور بٹ صاحب کا. وہ ساتھ ہی نکر پہ ایک پان سگریٹ کی دکان تھی ایک طرف، وہ سنتے ہیں یہ لفظ. پھر یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، جدھر بھی انہوں نے جانا تھا یہ گھر کی طرف اپنی چلے جاتے ہیں. پولیس خود دی ہم سے پوچھی، ہم نے کہا ہمیں نہیں پتہ کون ہے ملزم، کون آیا. ہم نے کہا ہم نہیں پتہ، ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں، آپ بھی ڈھونڈے یہ کس نے کارروائی کی. انہوں نے کہا سب کا ذہن جاتا تھا یہ ٹیپو ٹرکوں والے کی طرف سے تو نہیں ہوئی، بلاج کی طرف سے. ہم نے کہا نہیں، ہم اتنے مضبوط ہیں کہ یہ تو میرے صدقے بلائیاں جا رہے ہیں اور ہم اس کے جا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شاید کوئی تیسرا بندہ جس نے کوئی شرارت کی ہے، جس نے یہ گیم کی ہے، جو اصلاح کو اور اس ہماری اور ان کے قریب آنے کو خراب کرنا چاہ رہا ہے. وہ آسا سا پولیس ان کے پیچھے لگی رہی، پولیس ہی پارٹی بن گئی ہوئی تھی. پولیس نے اس کا پتہ کرا لیا کہ یہ ہے. اس کو سی اے سٹاف بلایا جاتا ہے، کوتوالی خالد ابو بکر صاحب، ڈی ایس پی صاحب. وہاں میرا خیال ایس ایس پی بھی شاید بیٹھے ہوئے تھے. وہاں انہیں بلایا جاتا ہے اسے، یہ اپنی بندوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے، اور نالو بچو پلوان. یہ وہاں جاتے ہیں. جب جاتے ہیں تو یہ نہ ادھر بتا رہے ہیں کہ ہم تو بے گناہ ہیں، ہم تو قرآن آپ کو دے رہے ہیں. وہ خالد ابو بکر ان کی باتوں میں آتا ہے، وہ ان سے قرآن وہ اس کو دیتے ہیں، وہ ایس ایس پی کو اس کا قرآن دے دیتا ہے آگے سے کہ میرا بچے کا نیا دینا ہے جی.
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। मेरे को तुसी कुरान लवो, मेरा देना है, एरा कोई रोल नहीं है फायरिंग च। लेकिन कुछ उनके पास शवाद जो थे वो मिल गए हुए थे उन्हें, वो उस पर भी इससे सवाल कर रहे थे। इतने में वो जाहद बिल्ला जिसके घर की आप बात कर रहे हैं, उसका बेटा भी साथ था। उसे पता चलता है कि सीए स्टाफ वालों ने इसे बुलवा लिया हुआ है। वो घबराता है कि वो रिटायर्ड डीएसपी का बेटा। हाँ जी, उससे पता चलता है कि अब जो है ना, शायद लाजमी बात है, कोई बात खुल गई है तो मेरा भी नाम आएगा। वो अपने बाप को बताता है कि ये हमने काम किया है, ऐसे ऐसे किया है, ऐसे ऐसे। और बलाश के कहने पे किया है। सर बलाज की दुश्मनी है, किसी और की तो नहीं ना। बलाज ही कहता है ना कि इस घर से मेरी दुश्मनी है, उधर से है, वो ये लोग ही कहते हैं ना। उसकी हमारे साथ बेचारे के साथ क्या दुश्मनी थी या है, वो उसको अतीक सिंधु साहब डीएसपी थे, उन्हें फ़ोन करता, वो उनका यार घर था, वो बट साहब का भी दोस्त था अतीक सिंधु साहब से। वो उसे फ़ोन कहता कि मेरे बेटे से ये गलती होगी, बट साहब की तरफ जाना है। वो अपने बेटे को लेकर बट साहब की तरफ चले जाते। उन्होंने कहा ये नशे में ले गया, ये वाक़या आपके घरों पे जो हुआ है ना, ये बलाच ने किया। बट साहब ने कहा ठीक है, मैंने सुन ली। उन्होंने कहा जी हमारा आपके कोई तलक नहीं है, ये मेरे वरगला के लेकर गया। उन्होंने कहा ठीक है, आप सीसीपी के साथ पास चले जाएं और इन्हें ये अपना बयान रिकॉर्ड करा दें। ठीक है, आज आपकी हमारी कोई नाराज़गी नहीं। वो जाते हैं, सीसीपी को सारा जाकर बयान उस वक़्त के जो थे उन्हें बताता है। वो नीचे फ़ोन करता है कि यार इस नाम का। उन्होंने कहा वो तो हमने बुलाया हुआ है इसी मामले में। वो कहते हैं अरेस्ट कर लो, और ये बंदा आ रहा है, ये बंदा आ रहा है, उधर कुरान दे रहा है, ये बंदा आ रहा है और इसकी भी सुन लो, तो इन्हें ना पर्चा कर दो इन पे। वो अब वहाँ क्या कह रहा है, मुझे अंकल के साथ मेरी बात करा दें तीफी भट्ट साहब से। उन्हें पता है शायद हमने पकड़वाया, तो हमने पकड़वाया नहीं, वो पुलिस अपनी तफ्तीश में लेकर गई। हमें अंकल के साथ मेरी बात करवा दे, मैं उन्हें ना कुरान देता हूँ। उसके बाद किसी ने इससे पूछा, नलायक आदमी से, मर गया कहना नहीं चाहिए। उसने कहा कि तुम झूठा कुरान क्यों उठा रहे हो? कहता कुरान की क्या बात है, 800 का कुरान है, 600 की देग और 200 के नान। अब इसकी मैं एक गंदी सोच इनकी बताऊं। इनका मेरा कब्रिस्तान एक ही है जहाँ इनके ख़ानदान के लोग हैं। भाई जाता है वहाँ कब्र पे, फाती के लिए पता नहीं किसकी कब्र पे जाता है। भाई बिल्ले का सेकंड जो है वो है, सॉरी साला है, ठीक है जी, भाई बिल्ले का। वहाँ जो उसकी सेकंड वाइफ थी ना, उसकी भी कब्र थी। अब ये वहाँ गोरका ज़िंदा है, उससे भी जाके तस्दीक हो सकती है। वो उसके हाथ में होती है वो डांग टैप चीज़, वो चीज़ों को दूर करने के लिए, कोई कब्र को कोई जानवर ना ख़राब करे, वो उसके हाथ थी। उससे पकड़ता है, पकड़ के तो वो जो सेकंड उसकी वाइफ थी बिल्ले की, उसे कोई गाली देता है, वो तो नहीं मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा, और उसकी कब्र पे ऊपर वो लाठी को मारता है। मार के कहता है तू मेरी भैन ते सोकण आई सा। अब इनकी सोच देखें, कितनी घटिया और गंदी सोच है। ये कब्रों के साथ ये क्या करते हैं। हम कब्रिस्तान जाते हैं ना, मैं तो करता हूँ, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। गलती से कब्र पे पैर आ जाए ना, तो हमारे रूह खड़े खड़े हो जाते हैं सबके। ऐसा ही है ना जी, कि यार कब्र पे पैर आ गया, चाहे उसकी बाउंड्री के बाद आके हमारी सोच बदल जाती सबकी, कि फिर वो कहते हैं ना मरना ही भूल गए वो सारे। वो फिर इसी आगे फिर दुनिया के रंग रंगलियां सारे मिक्स हो जाने, मिल जाने। अब इसको पता चला कि मेरे दद्दू ने, उन्होंने दद्दू कहते, मेरे दद्दू ने कब्र पे खड़ा कर दिया है। ये भी कब्रिस्तान जाता है अपने बाप के फातिये की कब्र के ऊपर। जो अब इसने अपना रिश्तेदार बासत को कत्ल किया था, उसकी भी कब्र वही है। उसका ऊपर खिता लिखा हुआ था, बासत फलानी फलानी उम्र। ये आपको पता चलता है मेरे दद्दू पता नहीं कितना बड़ा नेक काम करके गए हैं कि अपनी बहन की सोकन की कब्र पे वो छड़ी और डांग बरसाई है उन्होंने। इसने वहाँ गन मैन से राइफल ली है और इसके खित्ते को तोड़ दिया है, गाली निकाल के। बलाच ने किसको, जिसके मर्डर में वो चलान था, बासित के, और चल रहा था उसके पे ऊपर केस, उसकी कब्र का खिता भी तोड़ दिया। अब इनकी ये सोच देखें,
ان کی منافقتیں دیکھیں. اب دیکھیں سب سے گھٹیا منافق ایک اور میں آپ کا تھا. جوید صاحب کو انہوں نے مرڈر کیا, پولیس تفتیش میں بھی آ گیا, اور یہ سارے خاندان نے مل کے. اچھا اس میں ایک چھوٹا سا سوال میرا, جب جوید بٹ صاحب کا قتل ہوتا ہے تو ان کی ایف آئی آر میں کیسر بٹ بھی نامزد ہوتا ہے, بعد میں شوٹر کوئی اور پکڑے جاتے ہیں. کیسر بٹ صاحب سے اب صلح ہو گئی ہوئی ہے. نہیں شوٹر نے کوئی اور پکڑے جاتے ہیں. یہ دیکھو نا مکس کرتے ہیں. موقع پہ پھر کون تھا؟ ان کو فیور دینے کے لیے یہ مکس کرتے ہیں. اب میں آپ کو اس کا تھوڑی سی کیس کے متعلق بھی بتاتا ہوں. یہ مکس کر دیتے ہیں. پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں, انہوں نے جوید صاحب کو مرڈر کیا کر کے ان کے ریکارڈنگ نکالے, مصب کی بھی اور بچوں کی بھی. تیفی بٹ نے اپنے بنوئی کو خود مار دیا ہے ہم پہ کرانے کے لیے. ان سے بے شرم آدمی کون ہو سکتا ہے جو یہ اتنا بڑا جھوٹ پبلک میں کتنی دلیری سے بولتے ہیں کہ جیسے سچ انسان ہو رہا ہے. کہتے تیفی بٹ نے اپنے بنوئی کو مروا دیا, تیفی بٹ نے اپنے بنوئی کو قتل کروا دیا, تیفی بٹ نے ہم پہ پرچہ کروانے کے لیے. دیکھیں آج دیکھیں تو حقیقت کیا ہے. یہی گئے ہیں, ان کے گھر کی ساری فیملی اس میں انوالو ہے, مشورے میں بھی. یہ مصب جیسے واردات انہوں نے اپنے کزن سے کروائی, بلاج کو نکال کے باقی بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نے پیچھے نہ مینیج کرنا. یہ مصب باہر چلے جاتا ہے. مصب نہیں جاتا آخری اکیلا, اس کی والدہ جاتی, اپنی بیٹی کو لے کر ساتھ جاتی, اپنی بہو کو اپنی نوح کو ساتھ لے کر جاتی, بلاج کی مسی کو اس کے بچوں کو لے کر جاتی. یہ سب باہر چلے جاتے. پیچھے ان کو ٹاسک دیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اس کی نگرانی میں یہ جو دو پکڑے گئے ہیں یہ موٹر سائیکل چلانے والے ہیں. شوٹر وہی تھے لیکن اس کو ہم نے خدا کے لیے معاف کر دی. کیسر بٹ کی بات کریں, اس کو ہم نے بے گناہ نہیں کہا کہ یہ کہ بے گناہ ہے. ہم نے اسے کہا کہ ہم نے اسے اللہ کے لیے خدا کے لیے معاف کر دیا. وہ اب ہمارا فتح جو ہے, ان کا جو فتح ہے ہمارا ملزم. اب دیکھ لیں سارا زمانہ بھی کہہ رہا ہے. ایک تو وہ گھر میں بٹھا دیا انہوں نے مرڈر کے بعد. دوسری ایک چیز دیکھیں, اب دیکھیں سٹیٹس 2 کیس 1. فتح کا اور میرا سٹیٹس کیا ہے 302 کا, وہ بھی ملزم میں بھی. شاید میں نے یہ بات کی ہے پہلے کہ نہیں کی. اچھا میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اس کی فوٹیج میرے پاس ہے, آپ لوگوں کے پاس ہوگی, مجھ سے پہلے ہی ہوں گی. وہ بھی 302 کا ملزم ہے. ٹھیک ہے جی. وہ پولیس کسٹڈی میں نہیں ہے. پولیس کسٹڈی میں ہونا جو بھی ہو, اس کی سیکورٹی اور حفاظت پولیس خود ہی کرتی ہے. ان کا اپنا ایک ہوتا ہے. جو پولیس کسٹڈی میں نہیں ہے اور وہ مدعی بھی نہیں ہے کہ کچہری جا رہا ہے کسی کیس کے لیے, اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے, تو وہ کہے جی کہ مجھے جو ہے نا آپ سیکورٹی دیں. وہ بھی اس کی پوزیشن نہیں ہے. اس کی کیا پوزیشن ہے کہ اس نے فلان آدمی کو قتل کیا. وہ اس کو دیکھیں, اب پروٹوکول کون سی ہستی ہے, کون سے لوگ ہیں, کون سے بندے ہیں جو سامنے آنے چاہیے, جو ہمیں ابھی تک سامنے نہیں آ رہے. کہ یہ جو اتنا کھلا اتنی اندھیر نگری انہوں نے لاہور میں مچا دی ہے. ایک دو کچھ ضرور ہستی ہیں کوئی جو وقت آنے پہ میرا خیال ہے کوئی زیادہ کوئی دور نہیں ہے, آ جائیں گی سامنے. اچھا آپ 1.5 سال بعد واپس آئے, منظر عام پر آئے, کیا کوئی اس طرح کی بات کہی گئی تھی کہ آپ آ جائیں معاملات حل ہو جائیں گے, کوئی صلح کی طرف معاملات جا رہے, ڈیل ہو گئی تھی, یا ٹریپ کیا گیا کہ بعد میں آپ کو گناہ گار لکھ دیا نہ گیا؟ تو مجھے کسی نے ٹریپ کیا ہے, ٹھیک ہے جی, نہ میں کسی ڈیل کا حصہ ہوں. ڈیل کا حصہ تو یہ ہوتا میں اللہ کے آسرے پہ اور اپنی سچائی کی وجہ سے یہاں آیا ہوں. تو میں اس چیز کا سامنا کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک رحمت کرے. کتنے فیصد امید ہے کہ آپ جو ہے آپ کو انصاف مل جائے گا؟ مجھے 100/100 ہے اللہ کی ذات کے آگے اور عدالتوں پہ کہ انشاءاللہ تعالی. پہلے بھی انہوں نے 1-2 میرے پہ جھوٹے کرائے, باعزت انہوں نے بری کیا, تو انشاءاللہ تعالی میں حق پہ ہوں. تو ادھر سے بھی مجھے عدالتوں سے انصاف ملے گا. ٹھیک ہے جی. اگر ادھر کسی نے گڑبڑ کی یا گڑبڑ رکھی تو مجھے امید ہے کہ عدالتوں سے مجھے انصاف ملے گا. ٹھیک ہے. البتہ تو انہیں چاہیے جیسے ہمارا ایجنڈا ہے اس گورنمنٹ کا کہ یہاں ناانصافی نہیں ہوگی, غلط نہیں ہوگا. تو اگر میرے لے لیں ٹیسٹ کے فٹ لے لیں, میری شکل میں لے لیں کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہے. اگر میں ہوں تو پورے زور کے ساتھ میرا چلان ہونا چاہیے. جیسے یہ اب کر رہے ہیں لنگڑا لولا اتنے دہا دے اتنے کر دو, اس طرح کر لو, جو مرضی کر رہے ہیں.
कोई इनके पास ऐसी बात नहीं है कि जो मुझे गुनाह करके। अब मैं फ़तेह की बात कर रहा हूँ, आप ये देखें ना, इन चीज़ों से आप देखें कि क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। फ़तेह को एक मुलज़म है, वो अपनी तरीक़ पे जा रहा है, उसको 4 पुलिस के डाले मिल गए, 4 उसको मोटर बाइक के मिल गई, जो हर एक की वीडियो में है। मेरे पास भी, अगर आपके पास नहीं है, आपकी नज़र से नहीं गुजरी, तो मैं आपको दे देता हूँ। वो 4 पुलिस के डाले, 4 मोटर बाइक साइकिलें पुलिस की, और उनके ऊपर कलेशनकोव पकड़ी हुई उन्होंने भी। अब जो एक 302 का मुलज़म जिसने बेल कराई, पाकिस्तान में तो पहला रिवाज हो गया ना, लेकिन ये दुनिया में इससे पहले पाकिस्तान में भी नहीं था, ये रिवाज आ गया कि ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे हो रहा है। अब फिर इनके 20-25 गाड़ियाँ डाले, इनकी मोटरसाइकिलें इतनी, डालों पे 5-5 10-10 बंदे खड़े हैं, 5-5 खड़े हैं, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ जो आपकी और मेरी आंखें देख रही हैं। इस प्रोटोकॉल में वो जाता है, इस प्रोटोकॉल में वो आता है, फिर तारीख आती है, इस प्रोटोकॉल में जनाब जा रहे हैं, इस प्रोटोकॉल में। अब एक मैं हूँ 302 का मुलज़म। अब वो कौन हो गए? वो ट्रकों वाला ख़ानदान लाडले हो गए। मेरे साथ मतरई माँ जैसा सलूक हो रहा है, या मेरे पास मेरा हाल है। मैंने आगे भी कहा, फिर यही कहूँगा, यही मौजू छिड़ा हुआ कि मेरे पास शायद कोई इन्होंने इसराइल का पासपोर्ट देख लिया है कि मेरे पास वो है। मैं इधर का बशिंदा नहीं हूँ, मैं इधर का शहरी नहीं हूँ, ठीक है जी, मुझे तो यही लग रहा। अब मैं हूँ, मेरे साथ आप वीडियो देख लें, मेरी 5 से 6 गाड़ियाँ होंगी मेरी, हम जो जाते हैं तरीक़ पे 7 हो जाएंगे। और वो भी डिस्कस में आ गया हूँ कि गोगी बट प्रोटोकॉल में आता है। कोई अल्लाह दे नेक बंदे हो, बस कर दो। वो किन्ना अंधेर पाना जे, किन्ना करना जे, वो भी पता नहीं किस हस्ती को ये भी नहीं अच्छा लग रहा कि ये मुझे बता दे, मैं पैदल आ जाऊँ, साइकिल पे आ जाऊँ, चींक पे चले जाऊँ, फिर मुझे को बता दें कि आपने आज से इस पे आना है, आपने ये गाड़ियों पे भी नहीं आना। ये तो टीपू ख़ानदान के लिए हैं, ये तो प्रोटोकॉल उनके लिए हैं, आप लोगों के लिए नहीं है। आप यहाँ के शहरी नहीं हैं, आपका हक नहीं बनता अपनी सफाई देने को, अदालतों में जाने को। अब देखें मज़े की बात, नईम साहब, मैं आपको एक बता रहा हूँ। पहली मेरी तारीख पे, यानी कि अदालत के बाहर 6 बंदे शूटर आ गए इनके। आपको टारगेट जिन्होंने करना था, मैंने बेल कराई, अगली बेल पे मैं गया हूँ, जब मेरी डेट थी, 6 आदमी आ गए। वहाँ से हमें कुछ, वहाँ लड़के थे 1-2 हमारे, उन्होंने उन्हें वॉच किया और उनके नामों का भी पता था। ये इनके मुकदमेवार भी हैं अड्डे वालों के। और मैंने वो फुटेज तस्वीरें भेजी डीएसपी और इंस्पेक्टर जो उस इलाके का था, उनको भी भेजी। उनकी पकड़े गए। किसी ने पिस्तौलें, सुन लेना वही, किसी ने पिस्तौलें पकड़ी हुई, किसी ने राइफलें पकड़ी हुई हैं, इनके साथ खड़े हैं और इनके मुकदमेवार भी हैं। वो मैंने ना कहा जी ये 6 बंदे आए हैं वहाँ। पहले तो मैं अदालत चले गया ना, मुझे मेरे वहाँ जो लड़के थे उन्होंने बताया, इंस्पेक्टर मेरे साथ अदालत जाता है जो उस इलाके का था। मैंने कहा बाहर मेरे साथ ये होने वाला है, ये शूटर खड़े हैं बाहर। उसने कहा नहीं आप मेरे साथ आए, उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और साथ अपनी ना फोर्स को भी कर लिया। वहाँ से अब ये बात नहीं है, बात ये है कि वहाँ वो पहुँच गए हैं हमारे सर के ऊपर। वही मैं कह रहा हूँ, इनको कौन लाइसेंस दे रहा है, कौन ऐसे कह रहा है कि आप जो चाहें आप कर सकते हैं, आप पे कोई कानून लागू नहीं है। चाहे कोई पुलिस कस्टडी में आप जाके मार सकते हैं, चाहे कोई बेल लेकर आया उसे मार सकते हैं, चाहे कोई अपने बच्चों को लेकर जा रहा है, अपनी वाइफ के साथ जा रहा है, उसे भी आप मार सकते हैं। तो फिर मीडिया पे भी हम कहेंगे ये मजलूम है, ये शहीद है, बड़ा शहीद, छोटा शहीद, फलाना शहीद, फलाना शहीद, फिर हम ये इसकी राग लगा देंगे। ये सब एक ग्रुप की शक्ल में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हकीकत को छुपाया जा रहा है। और जो बेईमानी और गंदे लोग हैं ना, उनको उनकी हकीकत को छुपा के उन्हें अच्छा दिखाया जा रहा है। मैंने उस वक़्त गया SHO डिप्टी को कहा, डिप्टी का मैंने नंबर लिया जी, मैंने कहा 6 शूटर आए थे। उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया डिप्टी साहब ने, उन्होंने मेहनत तो की, उन्होंने कहा जी हमने पता करवाया वो 6 नहीं 3 थे। 3 कम हो गए, 3 कम हो गए, 3 थे जिनका टारगेट गोगी बट था।
सर वो उन्हें पकड़ते, उनसे तफ्तीश करते तो पता चलता ना किस नीयत से आए हो। देखें जी, ना उनका को बनता, जब कोई बेल होती है ना टर्म नहीं बनता, वकील जाते हैं, ठीक है। 6 बंदे वो गए, वही गए जो उनके साथ और मुकदमों में हैं, जैसे ये थे कि वो फलाना भी हमारे साथ था, फलाना भी हमारे साथ। वो मुझे कहते हैं कि उन्होंने वर्क किया, उन्होंने पता करवाया, वो कहते हैं 6 नहीं 3 थे। चले, मेरी बात कुछ सच तो हुई ना कि उन्होंने वहाँ आदमी भेजे। अब मुझे बताएं, मुझे प्रोटोकॉल देने की बजाय या इधर से करने की बजाय, मैं इनसे प्रोटोकॉल नहीं मांग रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल में क्यों आ रहा है। कौन हस्ती है जो मुझे नहाता करके, यानी कि नहाता तो हम कोई रेफलें शेफले तो लेकर जाते नहीं, कोई इनके आगे बिल्कुल अकेला करके मुझे डालना चाहती है। वो कौन सी हस्ती है जो मैं जानना चाहता हूँ, मेरा ख़ानदान जानना चाहता है, हमारा हल्का बाप जानना चाहता है। ये हमें बता नहीं रहे, दिन ब दिन हमें दबा रहे हैं। ये कौन हस्ती है जो हमारे साथ ये करवा रही है, और कौन हस्ती है जिसने उनको लाइसेंस दे दी है ये सारी चीज़ें हरकतें करने के। ये इस चीज़ का, ये जो बड़े हैं अब हमारे पंजाब के, ये इसकी नोटिस लें और दें। अब लेकिन मैंने अलहदा टेलीग्राम भेजने हैं, मैंने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनके जो नीचे से हैं उनको भी अलहदा भेज रहा हूँ। मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, इस केस में मेरा कोई तलक नहीं, कोई ना कोई है पीछे जो ये सब कर रहा है, गलत कर रहा है। मैं उन्हें भेज रहा हूँ, आज चले जाएगा या सुबह चले जाएगा, वो लिख कर लाए हुए हैं मेरे वकील, लेकिन मैं आप में मसरूफ़ हो गया हूँ। फिर मैं मरियम बीबी को भी भेज रहा हूँ, आईजी साहब को भी भेज रहा हूँ, पंजाब की सतह पे भी भेज रहा हूँ, एक अलहदा लेटर उन्हें भेज रहा हूँ। रजिस्ट्री हमारी आज करवा दूँगा मैं, तो हमारे वकील करवा रहे हैं। वो भी भेज रहा हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपको कोई बता रहा है या आपसे कोई छुपा रहा है, तो इसको खुद नोटिस लें और देखें। तो मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि एंड हक सच पे तो सबको आना चाहिए। तो अगर नहीं दे रहे तो फिर देखते हैं अगर कोई, लेकिन ये उम्मीद है कि मरियम नवाज शरीफ ये ज़रूर इसका नोटिस लेंगी और हक को हक कराएंगी, हक को ना हक नहीं होने देंगी। हम आए दिन देखते हैं सीसीडी के पुलिस मुकाबले साथियों की फायरिंग से मुलजिम मारे जाते हैं। क्या कोई पंजाब में ऐसा इरादा तो नहीं? आप पेशियों पर जा रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि 3 वहाँ पर शूटर्स थे, नहीं, कोई इस तरह का प्लान, कोई ऐसा ट्रैप? नहीं, मेरी एक बात सुने, देखें ऐसे वो अगर कोई कर रहे हैं तो वो चोर डाकुओं के साथ हो रहा है। मैं पुलिस पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं मुद्दईयों पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। मैं उनका कह रहा हूँ, आपने जो सवाल किया ना उससे हमारा तल्लक नहीं है। वो अगर कर रहे हैं, वो बेहतर समझते हैं कि चोर डाकू हैं तो ठीक है, वो कर रहे हैं। हम तो चोर डाकू नहीं, हमको दहशतगर्द नहीं, ठीक है ना जी। ये मैं उन पे लगा रहा हूँ जो हमारे मुखालिफ हैं, जिन्होंने पहले हमारा बनोई भी मार दिया है। कैसर बट ने हमें इंटरव्यू में कहा कि कोशिशें चल रही हैं कैसर बट की तीफी बट से और आप लोगों से सुलह हो गई है, जवेद बट साहब की फैमिली से सुलह हो गई है, अमीर मसब की और तीफी बट साहब की और आपकी सुलह की कोशिशें जारी हैं। कुछ हो रहा है इस टाइम पे? अपडेट क्या है? मुझे पता नहीं, इसलिए कि मेरा बट साहब से रब्ता नहीं, तो मुझे नहीं पता इस बात का कि क्या पोजीशन है। जुवेद बट साहब के बच्चों ने भी मुझसे इस मामले में बात नहीं की जो मेरे इल्म में हो कि हमारी सलाह की कोई बात चाह रही है या कुछ। देखें वो मेरे नहीं है नज़दीक बात। मैं जब आता हूँ तो एक सानिया हो गया बड़ा, मेरा बनोई का बेटा, वो यानी कि मेरा प्रेमा जो वो है, वो रोड एक्सीडेंट में मर गया। फिर वो ये मुलाकातें जो थी कम हो गई। तो अब ये किन से बात हो रही? कैसर बट साहब की मेरे से नहीं हुई, ना मेरे साथ कोई रब्ता, ना पहले था ना अब है। लेकिन अगर ये कुछ हो रहा है, ये मेरे नोटिस में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है, मैं उसमें ऐसे ही आपको कह दूँ हो रही है या नहीं हो रही। मामला जाते हैं तो आप ये नहीं चाहेंगे कि अमन हो, दोबारा कोई कत्ल की तरफ बात ना जाए, सुलह हो जाए और ख़त्म हो जाए? सर पता किया, देखें अमन से अच्छी चीज़ कोई भी नहीं, सलाह से अच्छी चीज़ कोई नहीं। वो पता है मैं क्यों कह रहा हूँ, ये तो हमारी है ना, हम तो हमारा ख़ानदान सारी ज़िंदगी, बड़े भी हम भी लोगों की सलाह करवाते हैं, सिर जोड़ते आए हैं। ये ख़ानदान हमेशा सिर तोड़ता आया। ये कत्लो गारत में इतने मस्त हैं,
اتنا یہ ہیں, یہ دیکھ لیں. اب کسی کو نہیں پتا, ایک معصوم صاحب آپ کہہ رہے ہیں, اب آپ اس کو معصوم کہیں گے. جو میں فوٹیجی بتا رہا ہوں یہ معصوموں کے کام ہے, یہ جو ایف آئی آر بتا رہا ہوں یہ معصوم لوگوں کے کام ہے. یہ جو اس پہ ہیں, یہ جو کر رہا ہے, جو میں ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا تو آپ نے پھر مجھے بتانا ہے یہ کتنا معصوم ہے. اچھا, جیسے جاوید بٹ صاحب کا قتل کیسر بٹ کو معاف کر دیا, بے گناہ بے شک نہیں ہے, معاف کر دیا, اسی طرح اگر امیر مصعب کو معاف کر دیتے ہیں, اس کے بدلے میں تیفی بٹ صاحب پہ جو الزام ہے بلاش کے قتل کا, وہ اگر معاف کر دیتا ہے, معاملات حل کر دیں گے آپ لوگ؟ نہیں مجھے نہیں پتا, آپ تم ایک ہی فیملی ہے نا, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. نہیں, میری فیملی سن لینا. یہ اب جو خاندان ہمارا جو فیصلہ کرے گا آمین ہے نا. دیکھیں اب کیسر بٹ صاحب سے میرا رابطہ نہیں ہے, ہمیں پتہ چلا کہ اس کی ہمارے خاندان کے ساتھ صلح ہو گئی. آپ کے ساتھ سن لینا, خاندان سے ہو گئی تو اس سے سمجھے کہ میرے ساتھ بھی ہو گئی. یہ میں آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں. ہماری اس سے بالکل یہ دل اور پیٹ ہر چیز صاف ہے ہمارا اس کے ساتھ. وہ ہمارا بھائی ہے. میرا ویسے بھی اس سے پہلے نثار بٹ صاحب سے بڑا پیار تھا, بڑے اچھے وہ انسان ہیں, میرا ذاتی ان سے بڑا پیار ہے. لیکن اس دوران یہ کافی دیر ہو گئی ہے کہ میرا رابطہ نہیں ہوا ان سے. آپ جے آئی ٹی نئی بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اثر نو تفتیش کا, کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ عدالت میں اس کو چیلنج کریں گے, یا تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی قانون کے سامنے جا کے عدالت میں ہی فائٹ کریں گے, اس کو کیا کریں گے؟ سر دیکھیں, قانونی ہر راستے پہ ہم جائیں گے, اپنے حق کی تلاش میں تو نکلیں گے, تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بہت زیادہ مہربانی کرے گا. اس لیے کہ مجھے اللہ پاک پہ یقین ہے کہ وہ مجھے حق اور انصاف دے گا. اگر کچھ لوگ نہیں چاہ رہے تو میں نے جیسے یہ درخواست کی ہے ان سے, مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ یہ ہمیں حق اور انصاف دلائیں, نوٹس اس چیز کا لیں. اگر میرا بنتا ہے, گناہ گار ہوں تو پھر مجھے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے, بالکل میرا چلان ہو, مجھے جیل میں ڈالیں. اگر نہیں بنتا تو یہ کون سے لوگ ہیں جو ایسا کروا رہے ہیں؟ جو میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں, میں کوئی من گڑھ کہانیاں نہیں بتا رہا. اب میں بتا رہا ہوں اسے پروٹوکول مل رہا ہے, مجھے کہہ رہے ہیں 5-6 گاڑیوں پہ آ رہا ہے, وہ بھی ناگوارا سمجھا جا رہا ہے, یہ پروٹوکول میں آ رہا ہے. دیکھیں اس کا مطلب ہے مجھے اکیلا کر کے ان کی طرف پھینکا جا رہا ہے. مجھے کہ 4-10 ہم دوست چلے جاتے ہیں, چلو یار مل کے چلیں, کوئی ریفل نہیں, کوئی اسلحے کی نمائش نہیں, یہ تو سب کچھ کر رہے ہیں. بٹ صاحب آخری سوال آپ سے, شریف خاندان سے آپ کے بڑے گہرے مراسم ہیں. جی صاحب. خواجہ اظہر گلشن صاحب کی بہت ملاقاتیں میاں نواز شریف صاحب سے, شہباز شریف صاحب کے گھر بھی تشریف لائے, مریم صاحبہ سے آپ کے تعلقات جو ہیں نا, پوری جو یہ گورنمنٹ ہے اس کو آپ کی سپورٹ بھی حاصل ہے, کیوں نہیں بات کرتے میاں صاحبان سے؟ سر وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے تب کے تعلق ہیں جب یہ فرسٹ ٹائم سیاست میں آئے. ہمارا گھر اور ہمارا علاقہ پیپل پارٹی کا گھر تھا, اس میں ہم سب نے ان کا ساتھ دیا. ان کو ایک ایک گھر لے کر گئے, یہ وہ مانتے بھی ہیں, انہیں پتہ بھی ہے. تو میرا اور میرے خاندان کا بڑا تعلق ان کے سارا, تو ان کے لیے بڑا ورک ہم کرتے رہے ہیں, تو کر رہے ہیں. لیکن میں اس پہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میرا آپ کے ہم سپورٹر ہیں, ووٹر ہیں, تو ہمیں کوئی سپورٹ کرے. میں کہہ رہا ہوں کہ حق پہ سپورٹ کرے. آپ کو اللہ پاک نے اس قابل کیا ہے, آپ ایک حق کی سیٹ پہ آ گئے ہیں, بیٹھی ہیں, وہ ہماری بہن ہے, بڑی ہے, وہ آ کے ہماری بہن بیٹھی ہے, تو وہ حق کی طرف دیکھیں, میرے ساتھ حق کریں. میں اس کو کلیم کر ہی نہیں رہا کہ ہمارا نون میں آنا جانا ہے, ہمارا نون کے ساتھ بڑا تعلق ہے. میں ایز اے شہری, ایز اے لاہوری, ان کے علاقے کا بھی رہنے والا ہوں, ویسے بھی پنجاب میں جدھر کا بھی ہوں, میرا حق بنتا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو میں ان کو نوٹس میں لاؤں. اگر کوئی نہیں لا رہا تو انہیں کہوں, تو انہیں چاہیے مجھے بھی بلا کے سنیں, خود سنیں, مجھ سے پوچھیں, میں آج اپنی ساری چیزیں رکھتا ہوں. اگر میرے اگینسٹ کوئی چیزیں ہیں انہیں بھی بلائیں, یہ خود سنیں, ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں اتنی ان کی تربیت کر رہی ہوں, میں اتنا ان پہ خرچ کر رہی ہوں. یہ پھر بھی 2-4 لوگ پھر بیچ میں رہ جاتے ہیں جو ساری گڑبڑ کر رہے ہیں, جو ہر چیز کو دیکھیں کیسے لے رہے ہیں اور کیسے قتل و غارت خود کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں, راکٹ لانچر انہوں کے گھروں سے نکلتے ہیں, پھر وہ اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایک ہے, وہ تھا وہ ودیاں پنکیاں, اس کو نام جانتے تھے, یہ نام ہی سنا ہوا, نہ کبھی ملے ہیں. اسے لے کر چلے گیا, کون لے کر چلے گیا؟ مظہر, اس کی کسٹڈی میں ہے, وہ اس کے ڈیرے پہ لے گیا. وہ شیخی میں ان سے فوٹو لیک ہو گئی. وہ اسے کیا کر رہے ہیں, اسے جا کے لوہے کے راڈ مار کے تو اسے اس کے پیروں میں بٹھایا, ایسے اسے بٹھا کے کہتے ہیں
बलाज भलवान दे बै फलाने टमकाने पुलिस ये 2-3 चीज़ों का उन्हें नोटिस लेने चाहिए, आईजी साहब को लेने चाहिए जितना वो अपनी फोर्स के लिए कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ना इससे पहले कोई आईजी है ना बाद में आएगा। लेकिन जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी है ना उसको भी देखें कि मेरे साथ क्यों नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर मैं किसी के पसंद नापसंद हूँ तो ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं किसी को पसंद नहीं आ रहा तो ये अच्छी बात तो नहीं है। हाँ, मेरे ये देखें क्या मेरा इसमें गुनाह है, अगर मेरा गुनाह है तो करें, मुझे चलान करें। मैं फेवर तो मांग ही नहीं रहा किसी चीज़ की, ना कहता हूँ दें, एक जे ज़रब की भी नहीं मुझे चाहिए, लेकिन हक़ के लिए तो मुझे चाहिए ना। अपना हक़ मांगना कोई गुनाह तो नहीं है। अगर ये समझते हैं हक़ मांगना गुनाह है तो फिर ठीक है, मैं गुनाह कर रहा हूँ। अगर नहीं है तो मुझे फिर हक़ दिया जाए, वो मेरा हक़ बनता भी है और दिया भी जाए। और ये जो लोग मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं उनको सामने लाया जाए, बेनकाब किए जाएं कि आप क्यों कर रहे हैं, हम इतना सिस्टम को अच्छा बनाया हुआ है या बना रहे हैं तो आप ऐसे कैसे नाइंसाफ़ी कर सकते हैं हमारे दौर में, ये इनको चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ आगे देखें इंशाल्लाह ताला, ऊपर अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह पाक बड़ा अच्छा करेगा। हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी इंकशाफ अंगेज़ गुफ्तगू की है और उन बातों से पर्दा उठाया है जो आज से पहले सामने नहीं आई थी। और हमारी कोशिश है कि इस तरह के मामलात में जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो पूरे होने चाहिए। मेहरबानी आपकी भी। आज के पॉडकास्ट में तो गोगी भट्ट ने बेशुमार इंकशाफात किए। ये सुनने के बाद अगर फ्रीकैन में से कोई भी अपना मौक़िफ़ देना चाहता है, वो बेशक ट्रका वाला फैमिली में से हो या पुलिस अफसरान, हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है।